زمان پارک میں کیسی ایکٹیویٹیز چلتی تھی؟ بہت سارے لوگوں نے تو اس کو یہ بھی کہا کہ وہاں پہ دہشت گرد بھی رہ رہے تھے. وہ تو مجھے بھی دہشت گردی کہتے ہیں. 13 پرچے ہیں میرے پہ دہشت گردی کے. آپ نے تو اکسایا بھی ہیں. وہ انسٹیگیشن بھی رہی. 9 مئی کو جب آپ کو پتا چلا, آپ تو اس دن پکڑی نہیں جا رہی تھی, آپ نے کہا میں ایسی تیسی پھیر دوں گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ لوگ بہت بہت غصے میں آئیں. ایک 70 سال کا آدمی ہے, آپ اس کو کالر سے گھسیٹ کے دھکے دے کے لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ ہمارے لیڈر کو اس طرح لے کے جائیں گے تو ہم تو غصہ کریں گے نا. ہسٹری کی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو جناح ہاؤس کا ہی نہیں پتا. اگر جناح ہاؤس تھا تو وہ کسی کی پراپرٹی, کسی ایک بندے کی ذاتی پراپرٹی تو نہیں تھی. جناح تو سب کا لیڈر تھا. لوگوں کو بتاتے دکھاتے کہ بھئی یہ بڑی کوئی اہم جگہ ہے, بڑی کوئی مقدس جگہ ہے. لوگوں کو تو یہ تک نہیں پتا تھا وہ کون سی جگہ ہے. فورسز کی طرف سے یہ بیان دیا گیا. ہماری تو وہاں پہ بھاری نفری موجود تھی, لیکن اس لیے نہیں روکا کہ خدا نہ خواستہ کچھ غلط نہ ہو جائے. تو نظر کیوں نہیں آئی آپ کو؟ کسی ویڈیو میں کوئی نفری نظر آئی, کوئی فورس نظر آئی؟ ہمیں بھی نہیں نظر آئی. کیا ایک عام کارکن یا ایک عام شہری فورسز کے جوان کو گالی دے سکتا ہے؟ اگر وہ فورسز آپ کو مار سکتی ہیں تو آپ گالی کھائیں گے. آپ ہم سے یہ امید نہ رکھیں کہ ہم مارے کھائیں گے اور گالی بھی نہیں دیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جن کو بھی ریلیز کیا گیا کسی نہ کسی آفر کے تحت چھوڑا گیا. آپ کو آفر آتی تھی؟ مجھے اکیلی کو نہیں آتی تھی. جب ہم لوگ باہر بولتے بہت تھے تو ہمارے گھر والوں کو وارننگز آتی ہوتی تھی کہ ان کو بولیں کہ منہ بند کر لیں, چپ ہو جائیں. اگر یہ چپ ہو جائیں گی تو پھر ان کے معاملے آسان ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ زمان پارک میں بچوں کو جلایا جاتا, جادو ٹونا ہوتا تھا. میں سوچتی ہوں اس ملک میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ الزام کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں. اب ایک عورت کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے, وہ ایک نیک عورت ہے, وہ ایک پڑھائی کرنے والی عورت ہے, تو آپ اس کو کہیں گے یہ جادو کر رہی ہے. خان صاحب کی لیڈرشپ میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی تھیں. خان صاحب وہ خود ہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے غلط لوگوں پہ اعتبار کیا. فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ بشرا بی بی انہیں کوئی ڈیل کے تحت ریلیز کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ پیش گوئی جو ہے نا یہ اس بارے میں بھی کریں کہ ان کو شرم کب آئے گی, ان کو حیا کب آئے گی, ان کو غیرت کب آئے گی. وہ جو یہ ماؤتھ پیس بن کے گھومتے ہیں, کس سے خبریں لے لے کے آگے دیتے ہیں. سلام, خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم ہوں اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو ہمیشہ ہمیں ایک بات بار بار سننے کو ملتی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں نا, وہ پی ٹی آئی کی بیک بون ہے. وہ جب تک خان صاحب کے ساتھ ہیں, جب تک وہ پی ٹی آئی میں ہے, ان پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہونے والا. کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا. بات کی جائے جو آج ہماری مہمان ہے صنم جاوید خان کی, انہیں کون نہیں جانتا. مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی جو پہچان ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ گئی ہے, اور پی ٹی آئی کی پہچان جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑ گئی ہے. پوری دنیا میں جب پی ٹی آئی کا ذکر ہوتا ہے, خواتین کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے, بہادر خواتین کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے, تو صنم جاوید کا ذکر ضرور ہوتا ہے. آج ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں بلا لیا ہے. ان سے جانیں گے کہانی ان کی کہ کیا کیا انہوں نے ظلم سہے, کیا کیا چیزیں دیکھیں. ان کی کہانی جو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, بار بار بتا بھی چکی ہیں. ان کے بیٹا اور ان کی بیٹی سے ملاقات بھی ہے جب یہ جیل میں تھی, اس وقت ان کے کیا احساسات تھے. آج ہم کچھ نیا کرنے کا سوچیں گے, ان سے سنیں گے بھی کچھ نئی باتیں انہی کی زبانی. میم کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا بہت شکریہ بلانے کے لیے. ہمیشہ کی طرح تر و تازہ, خوش. کیا اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا اپنا بیہیویئر تھوڑا پازیٹیو ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے بھی اس سے ایک اچھی وائبز جاتی ہیں. کیونکہ آلریڈی اتنا کچھ برا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کہ مجھے لگتا نہیں کہ آپ کو بھی ہمیشہ بری بات ہی کرنی چاہیے, برا بولنا چاہیے, کیونکہ بہت لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا پازیٹیو بیہیو کرنا چاہیے اور پازیٹیو دکھنا چاہیے. اگر ہم نے بھی صرف یہ روکا ہی نہیں دکھانا ہے کہ جی مر گئے اور بہت برے حالات ہم پہ آ گئے, تو جو بہت لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے حوصلہ لیں گے. اچھا, صنم جاوید کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ اب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی کہیں نہ کہیں مین لیڈرشپ میں ان کا شمار ہونے لگ گیا. پہلے تو ایک کارکن تھی, اور ایسی کارکن کے خان صاحب کی آواز ہوتی تھی, آواز بعد میں ہوتی تھی, پہلے یہ پہنچ جاتی تھی جہاں پہنچنا ہوتا تھا. ایکچولی میں صنم جاوید خان کون ہے, کہاں سے آئیں, کیسے آئیں, پی ٹی آئی میں کب انہوں نے قدم رکھا, سارا کچھ اپنا بتائیں. دیکھیے لیڈرشپ میں تو ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی ہم سپورٹر ووٹر ورکر ہی ہیں. نہیں, آپ حال ہی میں جو الیکشنز ہوئے ہیں, آپ کو وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے جو کاغذات تھے وہ مسترد ہو گئے, وگرنہ آپ تو مین وہ جی پارٹیسپیشن. سینیٹر میں خان صاحب کی بہت مطلب میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ خان نے مجھے سینٹ کا ٹکٹ دیا. میں نے پی ٹی آئی کی طرف سے سینٹ کا الیکشن لڑا, مجھے میرا انہوں نے ریزرو سیٹ میں نام دیا این اے میں. میرے لیے بہت آنر کی بات ہے جب میرا لیڈر جو
میرے لیے معنی رکھتا ہے, جو میرے لیے سب سے ضروری ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہت قربانی ہے اور اس نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے, اس کی فیملی نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے, تو میرے لیے تو بہت فخر کی اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے وہ. اسی طرح ہمارے گھر کے جو میل ہیں وہ تو پارٹیسپیٹ کرتے رہے تھے ہمیشہ سے, لیکن ہمارا کبھی اس طرح نہیں تھا پارٹیسپیشن رہا. لیکن پھر جب یہ رجیم چینج ہوا تو اس میں پھر ہم لوگوں کو لگا کہ ابھی, کیونکہ جب خان صاحب ایک واحد پارٹی تھی خان صاحب کی جو بہت رسپیکٹ دیتے تھے خواتین کو, وہ بار بار کہتے تھے کہ جو فیملیز ہیں جب تک یہ سپورٹ نہیں کریں گی ایک, تب تک اس ملک کے حالات نہیں بدلیں گے. کیونکہ آزادی سے لے کے اب تک آپ جو بھی فائٹ دیکھ لیں, ہر کسی میں خواتین ساتھ ساتھ رہی ہیں. قائد اعظم کے ساتھ ان کی بہن نے ان کو سپورٹ کیا, تو اس لیے وہ ہمیشہ پروموٹ کرتے رہے خواتین کو, ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے, خواتین بہادر ہوں تو پھر ایک نسل بہادر ہوتی ہے. تو اس پہ ہمیں لگا پھر کہ اب صرف ایسا ٹائم نہیں ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے سپورٹ کریں, اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ کو باہر آنا چاہیے. پہلا جلسہ یا پہلی ریلی کون سی اٹینڈ کی تھی آپ نے؟ وہ تو بہت پہلے کی تھی, تب وہ تو 2014 میں ہم مینار پاکستان گئے تھے پہلی دفعہ. ہاں تب تو بچے چھوٹے چھوٹے تھے, تب چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے. تب وہ پہلا جلسہ تھا جب ہمارے گھر کی خواتین کسی جلسے میں گئی. خان صاحب کی کون سی بات نے آپ کو اٹریکٹ کیا ویسے؟ دیکھیے ان کی کون سی بات ایسی ہے جو نہیں صحیح ثابت ہوئی وقت کے ساتھ, ان کی ہر بات صحیح ثابت ہوئی. اور ان دو خاندانوں کو ہم نے اتنا دیکھا, اتنی باریوں میں دیکھا کہ یہ کچھ بھی نکل سکتا. ہم نے ان کو تو, ان کی جائیدادوں کو, ان کے کاروباروں کو تو بڑھتے دیکھا, لیکن ہم نے اس ملک کو کہیں بڑھتے نہیں دیکھا. اب دیکھیں ہماری جتنی نیبر کنٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی اگر بنا انڈیا, تو وہ کہاں ہے آج اور ہم کہاں ہیں. افغانستان دیکھ لیں, ان میں جنگ رہی ہے کتنے سال اس ملک میں, میرے خیال سے بھی وہ بھی ہم سے بہتر ہے نا. بنگلہ دیش دیکھیں کیسے حالات رہے ہیں, وہ بھی ہم سے بہتر ہیں. مطلب ہم کیوں اتنے پیچھے رہ گئے, اور یہ کیسے سارے ملک ہم سے آگے چلے گئے. تو ان سارے سالوں میں جب یہ ملک ہمارے سے آگے گئے تو عمران خان کی حکومت تو نہیں تھی نا, انہی دو خاندانوں کی تھی نا. تو ان خاندانوں نے کیا ڈلیور کیا پاکستان کو جو ان کو سپورٹ کرنا تھا. کوئی ایسا انسان جس نے اتنے سال محنت کی, جس نے اپنا سب کچھ چھوڑا اس ملک کے لیے, اس کی جو باہر پراپرٹی تھی وہ بھی بیچ کے وہ پاکستان آ گیا. وہ بھی تو باہر رہ سکتا تھا, وہ بھی باہر پراپرٹیز بنا سکتا تھا, باہر کریئر بنا سکتا تھا, اس کے پاس تو موقع بھی تھا نا, آپشن بھی تھا. مگر وہ پاکستان آیا, اس نے چوز کیا کہ وہ یہاں رہے گا, یہاں کے لوگوں کو کے لیے کام کرے گا. شوکت خانم یہاں بنایا, یونیورسٹی یہاں بنائی, اور جب اس کی حکومت بھی آئی اس نے اس ملک میں رہ کے کام کیا نا. یہ تو نہیں کہ کوئی دن بھی آیا تو چھٹی منانے باہر پہنچ گیا, کوئی عید آئی باہر چلا گیا, علاج کرانا ہوا باہر چلا گیا. یہاں رہا نا اس ملک میں, عام لوگوں کے لیے کام کیا. دیکھیں صحت کارڈ کتنا بڑا کام تھا, صحت کارڈ کہتے ہیں وہ ہمارا تھا, وہ تو ہر چیز میں. عظمہ بخاری نے اس پہ پورا پلان بتایا کہ ہمارا یہ آئیڈیا تھا. جی بس وہ جو برا کام ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لگا دیتے ہیں. صاحب نے بہت سارے آئیڈیا چرائے ہیں, یہ پی ایم ایل این بتاتی ہے. بس ان کو لگتا ہے کہ جیسے چور وہ خود ہیں, وہ ہم آئیڈیاز. دیکھیں صحت کارڈ سب سے پہلے شروع ہی کے پی میں ہوا, کیونکہ کے پی میں گورنمنٹ تھی, کے پی سے شروع ہوا وہاں پہ. پنجاب میں تو وہ بعد میں آیا نا. صحت کارڈ دیا, پھر احساس پروگرام دیا, 12,000 عزت سے لوگوں کو ملتا تھا. یہ 2,000 بھی انگلیاں نچا نچا کر دے رہے تھے کہ ہم 2,000 دینے والے ہیں, تو ہم نے تو 12,000 روپیہ, خان صاحب نے تو 12,000 دیا نا. اور پھر یہ جو ابھی نوجوان پروگرام شروع کر رہے ہیں, یہ جو اپنا گھر والا پروگرام دے رہے ہیں, یہ سب خان صاحب کے آئیڈیاز ہیں, جو یہ چوری کر کے اپنے نام لگوا رہے ہیں ان کے اوپر نا. یہ تو خان صاحب نے شروع کیے ہوئے تھے سارے. اس کے علاوہ بھی لنگر کھانے بنائے, پناہ گاہیں بنائی, عام آدمی کے لیے انہوں نے کیا کام نہیں کیا. تو ان کو ہم, اور پھر کووڈ جیسی سچویشن میں آپ دیکھیں بڑے بڑے ملک اس حالات میں اس ٹائم پہ رہ گئے نا, پر ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں گئے. دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ ہم نے کووڈ میں بڑے اچھے طریقے سے ملک سنبھالا. خان صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ملک کو سنبھالا. کیسے سنبھال لیا انہوں نے, وہ گروتھ ریٹ کو کیسے 6% پہ لے کر گئے تھے, تب کیسے لے کر گئے تھے نا. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہمیں ملا تھا تو تب آپ کو جب ملا تھا ملک بالکل صحیح حالاتوں میں تھا. لیکن اگر ہم 3.5 سالوں کی بات کریں اس میں بہت کچھ برا بھی ہوا ہے. اگر ہم بات کریں تو قرضہ جو ہے وہ بھی خاصا لیا. دیکھیے قرضہ کس زمانے میں نہیں لیا گیا یہ بتائیں. نہیں لیکن وہ دیکھیں قرضہ تو ہمیشہ لیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ قرضہ لینے کے بعد اس سے اپنی جائیدادیں بنی ہیں, اپنے کاروبار بنے ہیں, یا وہ عام آدمی پہ لگا ہے. اگر وہ عام پاکستانی کے فلاح کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ قرضے سے تو آپ گن نہیں سکتے نا کہ جی قرضہ لیا گیا. قرضہ تو پاکستان نے ہر دور میں لیا ہے, وہ ہم پہ لگا کب ہے یہ بتائیں. یہ جو ہم اتنے مقروض ہیں, یہ قرضہ جو ہم نے اتارنا ہے, یہ کتنی بار لگا ہمارے پر ہے. تو اگر خان کے دور میں قرضہ لیا گیا ہے تو ہمیں اس چیز کی کم از کم اس چیز کا اطمینان تو ہے نا کہ اس سے خان کے کہیں کارخانے تو نہیں لگ گئے نا. ویسے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ خان صاحب کی لیڈرشپ میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی تھیں خان صاحب سے؟ دیکھیے وہ خود ہی کہتے ہیں, خان صاحب خود بھی مانتے تھے بعد میں, وہ خود ہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے غلط لوگوں پہ اعتبار کیا. دیکھیے اب آپ کسی انسان کو اس بات پہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس سے غلطی ہوئی کہ جس نے اعتبار کر لیا لوگوں پر. یہ تو دل کی اور نیت کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے نا. تو اگر وہ غلط لوگوں پہ اعتبار کر بیٹھے, بہرحال میں اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے امی بچپن سے میرے پریشان رہتی تھی کہ میں اعتبار کر لیتا ہوں, مگر جب تک ان کی اپنی ذات تک تھی یہ بات تو وہ نقصان صرف وہ اٹھاتے تھے. ابھی ان کا غلط لوگوں پہ اعتبار کرنے
کرنے کا نقصان سب نے اٹھایا, ساری قوم نے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کی نیت اتنی اچھی ہے کہ اللہ اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہے, اور ہماری بھی انشاءاللہ کرے گا. ہاں, ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ آپ کا جو دوسرا گھر ہوتا تھا, پتہ نہیں وہ پہلا گھر کہوں یا اس کو دوسرا گھر کہوں, وہ زمان پارک ہوتا تھا. آپ ہمیشہ جو تھی وہ زمان پارک میں ہوتی تھی. کوئی مشکل ہو یا کوئی اچھا ہو, کوئی خوشخبری ہو, رمضان میں سحری افطاری ہو, آپ زمان پارک میں ہوتی تھی. تو زمان پارک میں کیسی ایکٹیویٹیز چلتی تھی؟ بہت سارے لوگوں نے تو اس کو یہ بھی کہا کہ وہاں پہ دہشت گرد بھی رہ رہے تھے. تو زمان پارک میں کون کون رہتا تھا؟ دیکھیں وہ تو مجھے بھی دہشت گردی کہتے ہیں. 13 پرچے ہیں میرے پہ دہشت گردی کے, بغاوت کے, جنگ کے, قتل, ڈکیتی, چوری, سب ہے اس میں. نہیں آپ نے تو اکسایا بھی ہے. وہ انسٹیگیشن بھی, رائٹ. مطلب کچھ ایسا نہیں ہے. جب ہمارے جیل میں وہ لکھے جا رہی ہوتی تھی سیکشن, تو ہمیں کہہ رہے ہوتے تھے کہ کوئی بچی ہے ایسی جو آپ کو بھی پتا ہوتا تھا یہ بھی میں نے کیا. نہیں وہ ہمیں پھر جیل میں پتا چل گیا نا. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے, مطلب یہ جو نمبر لکھ رہے ہیں اس کو کیا مطلب یہ کیا ہوتی ہے. تو ہمیں وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ سیکشن یہ ہے, یہ الزام آپ پہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. تو ہم کہہ رہے ہوتے تھے اچھا. تو پھر جب ہم رہے تو ہمیں بہت سی چیزیں پتا چل گئی تھی. تو پھر ہم ہنستے تھے, ہم بولتے تھے جب کوئی نئی FIR ہوتی تھی ہم کہتے تھے بس ایک 9B اور 9C رہ گیا جو ہم پہ نہیں ہوا. تو ہمیں پتا چل گیا تھا کہ 9B اور 9C منشیات والا ہوتا ہے. تو ہم کہتے تھے صرف ایک نشہ نہیں ڈالا ہم پہ, باقی سب ڈل گیا ہم پر. تو خان صاحب جب ہم وہاں زمان پاک بھی جاتے ہوتے تھے, جب بھی کوئی ایسا الرٹ ہوتا تھا کہ آئیں اور کوئی ایسا کوئی سین ہے, تو ہم جاتے تھے. بالکل ہمارا گھر تو ویسے بھی پاس ہی تھا, تو ہم ہمیشہ جاتے تھے. اور رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے ایک ایسا مہینہ ہے, وہ اتنا ایک مبارک مہینہ ہے. تو رمضان میں تو آپ اس کو بھی اگر کنٹروورشل کر دیں کہ رمضان میں بھی یہ تھا اور وہ تھا, تو اس میں تو میں لوگوں کی کیا ہی کہہ سکتی ہوں اب. لیکن وہاں اچھا لگتا تھا کہ فیملیز آئی ہوتی تھیں, اور وہاں پہ خواتین خود سحری اور افطاری کے لیے آتی تھیں. اور کتنی خواتین تو وہاں پہ فریش, وہاں پہ پراٹھے اور آملیٹ, اور لوگوں ثواب کا کام ہے. تو عام حالات میں آپ کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کا اتنا ثواب ہے, تو اگر آپ رمضان میں کسی کو سحری افطاری کرا رہے ہیں تو اس کا تو بہت ثواب ہے. تو وہاں تو یہ لوگ اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جیسے کہ ہم پھر کہتے تھے کہ ہم جب وہاں جاتے تھے تو میرے جیسے ہسبینڈ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے تھے, تو ہم کہتے تھے کہ جو وہاں پہ آتی ہیں نا وہ فیملیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ان کے محرم رشتے ہوتے ہیں. تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کیوں تھیں یا وہاں کیوں تھیں یا اس کو کیوں بتائیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے گھر والے, ہماری فیملی, ہمارے بھائی, ہمارا باپ, ہمارا شوہر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اور باقی بھی فیملیز اپنے بچوں کو بھی لے کے آئی ہوتی تھی, تو وہاں پہ بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا. اچھا میم, ایک سوال ہے جو کہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ زمان پارک میں بچوں کو جلایا جاتا تھا, زمان پارک میں جادو ہوتا تھا, جادو ٹونا ہوتا تھا, اور وہ جس طرف آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرف وہ اشارہ کرتے تھے وہ آپ سمجھ چکی ہیں. کیا زمان پارک میں ایسا کچھ بھی ہوتا تھا؟ دیکھیں اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ معاف کرے, یہ اتنے بڑے الزام ہیں. میں سوچتی ہوں اس ملک میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ الزام کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں. کبھی آپ مطلب جیسے خان صاحب نے شادی بھی کی تھی, تو ایک مسلمان کر کے خاتون کو شادی کی تھی جو بڑا نیکی کا کام تھا, اور اس پہ آپ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو. آپ اس لڑکی کو اتنا اچھا سیف ماحول دیتے کہ وہ دیکھتی کہ مسلمان یا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. آپ نے اس پہ اتنے ایک ارب پتی بندی پہ ٹائلیں چوری کرنے کا الزام لگا دیا کہ وہ بھاگ ہی گئی. آپ نے اس کو اتنا اسلام سے اور مذہب سے اتنا کیا دور کہ وہ ڈر ہی گئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں. تو پاکستان میں ہمیشہ اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. اب ایک عورت کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے, وہ ایک نیک عورت ہے, وہ ایک مذہبی عورت ہے, پڑھائی کرنے والی عورت ہے, تو آپ اس کو کہیں گے یہ جادو کر رہی ہے. مطلب یہ تو کوئی. آپ کی بشرا بی بی سے ملاقات ہے؟ نہیں, میری تو ملاقات نہیں ہے ان سے, اور وہ بالکل پولیٹیکل کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں, جو بشرا بی بی کہیں گی وہی ہوگا. دیکھیے ایسا تب ہوتا اگر آپ کہتے کہ وہ جی کوئی کسی پولیٹیکل میٹنگز میں بیٹھتی ہیں. وہ تو خواتین جو جاتی ہیں ان سے بھی کوئی بہت کم ہی خواتین ہوں گی جن سے کوئی ان کی ملاقات رہی ہوگی. وہ تو کسی سے ملتی ہی نہیں ہے اس طرح پولیٹیکلی کہ وہ کہیں کہ جی سیاست میں انٹرفیئر کر رہی ہیں, یہ کچھ کر رہی ہیں. ان کا تو یہ وہ اس چیز میں نہیں ہے. تو یہ تو زبردستی ان کو انوالو کرنا تھا, ان کو خان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان پہ کیس بنائے جھوٹے کہ تاکہ خان کو پریشرائز کیا جا سکے, ورنہ بی بی کا تو کسی چیز میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. بلکہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو ہیں عثمان بزدار وہ بھی انہوں نے لگوایا تھا. یہ تو ابھی آپ وہ جیسے نون لیگ ہر چیز کا الزام PTI پہ ڈال دیتی ہے, اب ان کو کچھ نہیں مل رہا تو یہ ہر چیز کا الزام شبیبی پہ لگا دیتے ہیں. دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو خان کی شادی سے اتنا کیوں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی ان کو بہت ہی ناپسند ہو جاتی ہے کہ جی اس کی. اور آپ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے ویسے؟ ہاں یہ تو یہ بتائے نا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے خود کوئی لڑکی پسند کی ہوئی ہے خان کے لیے, اس لیے ان کو جو خان کی بیوی ہوتی ہے یہ اس پہ اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں خواتین سے باہر نکلیں,
ہمیشہ عورتوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی کریکٹر اسیسنیشن کر کے. اور یہ کوئی چھوٹے الزام نہیں ہے آپ کہیں کہ بھی بچے جلا رہی تھی یا جادو کر رہی تھی. پھر جب اپنی باری آتی ہے نا, پھر جب ہم نام لینے پہ آئیں گے اور ہم جب چیزیں بتانے پہ آئیں گے تو پھر کہیں گے کہ جی دیکھیں ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے, دیکھیں ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. پھر اگر ہم ابھی پوچھیں کہ گراج کے قصے آپ کے کھولیں تو آپ کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. تو الزام ہی ہوتا ہے پھر یہ جو اب آپ کرتے ہیں نا, کہ آپ کسی کو بٹھا دیں کہ جی میں تو قرآن کو آپ ایسے ایز اے ٹول نہیں یوز کر سکتے. اللہ نے ہدایت کی کتاب اتاری ہے, وہ سیکھنے سمجھنے کے لیے, اس سے ہدایت لینے کے لیے کہ آپ صحیح کام سیکھیں اس سے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے لوگوں پہ جھوٹے الزام لگائیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ قرآن پہ جھوٹے حلف لے لیں. اچھا, اب ہم تھوڑا سا پھر آگے جاتے ہیں. تو میم 9 مئی کو جب آپ کو پتہ چلا, آپ تو اس دن پکڑی نہیں جا رہی تھی, آپ نے کہا میں ایسی تیسی پھیر دوں گی, وہ کیا ہوا تھا اس دن؟ بہت غصے میں تھیں آپ تو. آبویسلی دیکھیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ لوگ بہت بہت غصے میں آئیں. کیونکہ اگر آپ کو کسی کو اریسٹ بھی کرنا ہے تو اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ عدالت میں ہی گھس جائیں, آپ دروازے کھڑکیاں توڑ دیں, آپ اس کو ایسے اریسٹ کریں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی آپ اس کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اور جب لوگوں کے دل میں آلریڈی یہ شک تھا کہ آپ نے اس کو غائب کر دینا ہے یا آپ نے اس کو مار دینا ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر ہے, اس کا ایک پروٹوکول ہے, ایک 70 سال کا آدمی ہے, آپ اس کو کالر سے گھسیٹ کے دھکے دے کے لے کے جا رہے ہیں. تو اس کا مقصد 100% یہی تھا کہ لوگ بہت غصے میں آئیں. تو اس کی شکوہ آپ ہم سے تو نہیں کر سکتے کہ آپ بہت غصے میں کیوں تھے. اگر آپ ہمارے لیڈر کو اس طرح لے کے جائیں گے تو ہم تو غصہ کریں گے نا, ہم کیوں غصہ نہیں کریں گے؟ غصہ کرنا ہمارا حق ہے نا. آپ بدتمیزیاں کر سکتے ہیں, آپ غیر قانونی گرفتاریاں کر سکتے ہیں, یہ اتنی ضلالت کر سکتے ہیں, تو ہم غصہ بھی نہیں کر سکتے؟ ہمارا حق تھا, ہم کیوں نہ کرتے؟ تو وہ جو غصہ تھا, وہ جو ویڈیو تھی, کہا جاتا ہے کہ اس ویڈیو نے بہت انتشار پھیلایا. اس ویڈیو کو دیکھ کے لوگ منتشر ہوئے, اس ویڈیو سے لوگ پھر کینٹ کی طرف گئے, ایسا ہے؟ اچھا, ہلیریس پارٹ یہ ہے کہ جی اس ویڈیو سے بہت لگی, جو ویڈیو اس واقعے کے 3 دن بعد لگی. کیونکہ 9 مئی والے دن اگر آپ کو پتا اور اگر آپ لاہور سے ہیں تو سارا انٹرنیٹ بند تھا, موبائل ڈیٹا سروس بند تھی. جی آلموسٹ 2-3 دن بعد لگی, کیونکہ اس دن سارا انٹرنیٹ بند تھا. یعنی کہ آپ کی گرفتار ہونے کے بعد لگی؟ جی بالکل, میرے گرفتار ہونے کے بعد لگی. آگے یہ ویڈیو کوئی 2-3-4 بعد ہم جیل میں تھے جب ہمیں پتا چلا کہ کوئی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے تم لوگوں کی. کیونکہ اس دن تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ سارا موبائل سروس بند تھی اس دن. تو آپ جو لوگوں کو اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی بھی تھی تو وہ اپنے آفیسز میں جاتے تھے اور وائی فائی پہ جا کے کرتے تھے, اور راتوں کو لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی. میری جو حسان والی ویڈیو یہ چلاتے تھے کہ دیکھیں جی حسان کی ویڈیو انہوں نے بنا کے چلائی اور اس سے انسٹیگیشن ہوئی 9 مئی کی. بالکل بالکل. وہ لگی ہوئی ہے رات کے 2:30 بجے. اچھا, تو لوگ تو گھروں سے 9 مئی کو نکلے 3 بجے دوپہر کو. تو جو ویڈیو لگی ہی میری رات 1:30 بجے ہے یا 2:30 بجے ہے, اس سے لوگ کیسے انسٹیگیٹ ہو کے پہلے ہی نکل گئے؟ ان کو کیا وجدان ہوتے ہیں, بھوشوانیاں اترتی ہیں لوگوں کے سروں پہ کہ صنم ڈھاٹ 2:30 بجے ایک ویڈیو لگائے گی, اس سے ہم انسٹیگیٹ ہو کے پہلے ہی نکل جاتے ہیں اپنے گھر. اچھا, لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کہ دو رائے ہوگی. آپ کی جو بات ہوتی تھی ان دنوں میں لوگ اس پر عمل کرتے تھے, آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی ان دنوں میں, ابھی بھی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن جو آپ ویڈیو پہ کام کرتی تھی, جو آپ انٹرویو دیتی تھی, وہ وائرل ہو جاتا تھا, لوگ اس پر عمل کرتے تھے, وہ سمجھتے پتہ نہیں یہی پی ٹی آئی کا موقف ہے. ایسا ہوتا تھا. مجھ سے انہوں نے انویسٹیگیشن میں کوشچن کیا کہ آپ کی ویڈیوز اتنی وائرل کیوں ہوتی تھیں, اب لوگ آپ کی ویڈیوز اتنی کیوں دیکھتے تھے؟ تو میں نے ان کو بولا کہ میرے لوگ ویڈیو دیکھتے تھے کیونکہ وہ کنیکٹ کر پاتے تھے. اگر آپ کسی چیز سے اگری نہیں کرتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو کیوں دیکھیں گے یا آپ اس کو کیوں مانیں گے؟ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بات یہ صحیح ہے, یہ ہم یہی کہنا چاہ رہے تھے, تو پھر آپ اس سے کنیکٹ کریں گے نا, تو پھر آپ اس کو مانیں گے بھی. کون کون سی ویڈیو دکھائی جاتی تھی آپ کی؟ بڑی وہ دکھاتے. ایک دن تو انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ آپ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ مریم بی بی جو انہوں نے پلاسٹک سرجریز کرائی ہیں. میں نے بولا اس کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ نہیں دیکھیں آپ شہباز شریف کو کہہ رہی تھی یہ ڈگی میں جاتا ہے, ڈگی میں کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا تم لوگ پتا کرو, میرے سے کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو سزا ملے گی؟ تو میں نے کہا قاتل تو کسی کے بھی ہو, ان کو سزا ملنی چاہیے, یہ تو کیا ہی آبجیکشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں بولا. نہیں پھر آپ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, اگر ہم بول بھی نہیں سکتے تو لوگوں کو بتا دیں کہ ملک میں ماشاء اللہ لگائے. آپ ماشاء اللہ لگانے کے لیے کہہ رہی تھی. میں نے بولا پچھلے 3 میرے کہنے پہ لگائے ہیں, مطلب میرے کہنے پہ تو نہیں لگائے نا, میں تو یہ نہیں کہہ رہی لگا دو, میں تو یہ پوچھ رہی ہوں بھائی کہ کیا لگا ہوا ہے جو میں بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے؟ آپ کوئی بولتا ہے آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو ایسا تو مارشل لاء میں ہوتا ہے. کوئی ایسی ویڈیو تھی جب وہ آپ کو دکھائی آپ نے کہا لو جی یہ بھی میں نے بول دیا تھا؟
نہیں کچھ ایسا تھا جو آپ کو ہی پریشان کر دیا کہ صنم یہ تم نے کیسے بول دیا, کچھ جس نے آپ کو حیران کر دیا کہ میں نے یہ کیا بول دیا؟ دیکھیں وہ کورٹ میں میری ویڈیوز چلانے لگے, دیکھیں جی یہ بول رہی تھی کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ تنخواہیں لیتے ہیں, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ سارا سامان خریدتے ہیں اور پھر ہمیں مارنے آ جاتے ہیں. تو میں نے اس میں بولا, وہ مجھے انویسٹیگیشن میں بھی پوچھنے لگے کہ آپ اس طرح کہہ رہی تھی, آپ کس کو کہہ رہی تھی؟ تو میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کس کو کہہ رہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ آپ بتائیں آپ کس کو کہہ رہی تھی, آپ کس کو کہہ رہی تھی یہ ہمارے ملازم ہیں. میں نے کہا آپ سبھی ہمارے ملازم ہیں, آپ بھی میرے ملازم ہیں. تو وہ کہنے لگی ہم آپ کے کیسے ملازم ہیں, ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں. میں نے کہا آپ پبلک سرونٹ ہیں, آپ کو پبلک سرونٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ پبلک کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لے رہے ہیں نا, تو اس لیے آپ ملازم ہیں. کیوں آپ کو رکھا ہی اسی لیے ہے, ہماری پروٹیکشن کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے, آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی نوکری ہی یہی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پکڑیں؟ تو بالکل غلط کر رہا ہے تو پکڑے نا, لیکن اگر لیکن جب وہ آپ کے خلاف یا خان صاحب کے خلاف کچھ کر رہے تھے وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا نا, وہ ریاست کے نیچے کام کر رہے ہیں, وہ میرے اور آپ کے نیچے تو نہیں کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پرامن احتجاج کی اجازت ہمیں آئین میں ہے نا, آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ اگر آپ مجھے کہیں کہ جی آپ کو کیسی پتہ نہیں چلا 9 مئی میں آگ لگنے والی ہے, تو میں نے ان کو بولا کہ ہم تو لوگ اس طرح کوئی فیسٹیول نہیں مناتے جس طرح ہمارے ویکینڈ پہ احتجاج کرتے تھے. ہم تو ایسے ہی ہے, لاہور میں ہر ویکینڈ پہ ایک احتجاج ہوتا تھا, کبھی کہیں آگ نہیں لگی. اگر آپ مجھے پوچھیں 9 مئی کو اچانک کیسے لگی, آپ احتجاج ہوتا تھا لوگ ویسے آ جاتے تھے. تو آپ مجھے پوچھیں کہ مجھے بھی پھر خواب تو نہیں آتے کہ آج آگ لگنے والی ہے. ہم تو پرامن کے لیے نکلے تھے احتجاج. ہمیں تو جب ہم کینٹ کی طرف بھی گئے تھے ہمیں دھرنے کے لیے کہا تھا وہاں پہ کہ جی وہاں جا کے بیٹھ جانا, دھرنا دینا ہے. دیکھیے جو لوگ تھے وہاں پہ, میں نے پہلے بھی نام لیا, پھر یہ نا کہ جب دوسری پارٹی جوائن کر لیتے ہیں تو پھر معافیاں مل جاتی ہیں نا. دیکھیں انٹینشنز کی میں بات نہیں کرتی. ہمیں سعدیہ سہیل صاحبہ ملی تھی, وہ لبرٹی سے واپس کی طرف آ رہی تھی اور ہم لبرٹی جا رہے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ابھی یہاں پہ بھی احتجاج نہیں ہے, کیونکہ ہم پہلے بھی 2 جگہ سے ہو کے آئے تھے جہاں پہ احتجاج نہیں تھا. تو کیونکہ کنیکٹ کو کسی سے کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا. انہوں نے بولا نہیں اب ہم دھرنے کی کال ہے, دھرنا ہے, اب ہم کینٹ بیٹھنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا اوکے. بتایا تو ہمیں انہوں نے تھا, یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی انسٹیگیشن کیا کہ چلو اور مارو. وہاں سے تو ڈاکٹر یاسمین راشد وہ لیڈ کر رہی تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد تو آگے تھی, ہم وہ آگے چلے گئی, وہ تو ہم ابھی وہاں تک پہنچے بھی نہیں تھے. تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں اب دھرنے کی کال, اب ہم وہاں بیٹھنے لگے ہیں اس کے باہر. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو لیکن کیونکہ پھر انہوں نے IPP جوائن کر لی تو ان سے کسی نے نہیں پوچھا. لیکن فورسز کی طرف سے بیان دیا گیا کہ ہماری تو وہاں پہ بھاری نفری موجود تھی, ہم نے تو روکنے کی کوشش کی لیکن اس لیے نہیں روکا کہ خدا نہ خواستہ کچھ غلط نہ ہو جائے. تو نظر کیوں نہیں آئی آپ کو؟ کسی ویڈیو میں کوئی نفری نظر آئی, کوئی فورس نظر آئی؟ ہمیں بھی نہیں نظر آئی. جب میری امی کی مجھے کال آئی, جب ہم کینٹ کے باہر تھے, ان کے کو کمانڈر ہاؤس کے باہر, یا جناح ہاؤس جو بھی تھا, اس کا نام ہی نہیں سمجھ آتا, تو میری امی کی کال ملی مجھے, تو مجھے وہ کہنے لگی کہ آپ ہسٹری کی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو جناح ہاؤس کا ہی نہیں پتا؟ ہاں دیکھیں نا, آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہسٹری میں. اس میں آپ کو بڑے مزے کا واقعہ سناتی ہوں. ہم جب ہم سے انویسٹیگیشن کی انہوں نے, تو وہ ہمیں کہنے لگے آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ جناح ہاؤس تھا؟ تو میں نے کہا نہیں پتا تھا, کبھی گئے نہیں. وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے ہم دور سے گزرتے ہوئے سلام کر کے جاتے تھے, ہم نے کبھی گھر میں اندر گھسنے کی جرات نہیں کی. تو میں نے ان کو کہا سر تو پھر گھر میں اندر گھسنے کی جرات کرنی تھی نا, باقی لوگوں کو بھی لے کے جانا تھا. اگر جناح ہاؤس تھا تو وہ کسی کی پراپرٹی, کسی ایک بندے کی ذاتی پراپرٹی تو نہیں تھی. جناح تو سب کا لیڈر تھا. پھر آپ لوگوں کو لے کے جاتے اس گھر میں, لوگوں کو بتاتے دکھاتے کہ بھئی یہ بڑی کوئی اہم جگہ ہے, بڑی کوئی مقدس جگہ ہے, اس میں ہماری یہ چیزیں پڑی ہیں, شہداء کی نشانیاں ہیں یا قائد کی نشانیاں ہیں, آپ نے اس چیز کی, اس جگہ کا احترام کرنا ہے. لوگوں کو تو یہ تک نہیں پتا تھا وہ کون سی جگہ ہے. جب ہم بھی وہاں گئے تھے تو ہم بول رہے تھے پتہ نہیں کس کا گھر ہے, لوگ اندر جا رہے ہیں. لیکن سب کو نہ کہیں, کچھ لوگوں کو پتا تھا واقعی, کچھ کو ضرور پتا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا. لیکن ہم نے جب اناؤنسمنٹ سنا ڈاکٹر یاسمین کا, وہ بول رہی تھی کہ گھر کے اندر مت جاؤ, تو وہ خود بھی کسی گھر کا نام نہیں لے رہی تھی, وہ بول رہی تھی گھر کے اندر مت جاؤ, گھر کے اندر مت جاؤ. تو ہم بھی یہ سوچے تھے پتہ نہیں کس کے گھر کے اندر لوگ چلے گئے ہیں. بہت سارے لوگ جا رہے تھے, بہت میں نے لوگوں کو دیکھا, بہت مرد جا رہے تھے, بندے جا رہے تھے, لیکن میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا, بندے جا رہے تھے. عباد فاروق بھی اشارہ کر رہے تھے, وہ بھی لوگوں کو انتشار کی طرف. دیکھیے میں نا اس سے پہلے لوگوں کو بالکل پہچانتی نہیں تھی, PTI کے بہت کم لوگ تھے جن کا مجھے پتا تھا. بعد میں آپ نے ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی. بعد میں میں نے ویڈیوز دیکھی, لیکن اس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کون یہ لوگ ہیں کون نہیں. گئے ہوں گے عباد فاروق بھی. اب دیکھیں جب اتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں انسٹیگیشن کا, کتنے لوگ اگر آپ کو لے کے جا رہے ہیں اندر کے اندر ہے, اندر تو وہ بیچارہ بھی چلا گیا ہوگا. مطلب اس نے وہاں پہ کیا کیا, آپ یہ بتائیں نا. اندر تو اگر وہ چلا گیا گھر کے, تو اس نے کیا کیا؟ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی ویڈیو ہے کہ جہاں پہ وہ آگ
لگا رہا تھا یا وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جاؤ آگ لگا دو. یہ تو یہی چیزیں تو دیکھنی ہے نا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار دروازہ کھولا اور گھر کے اندر گئے. ڈاکٹر یاسمین لاہور کی صدر تھی نا پنجاب کی, وہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ نہیں جاؤ گھر کے اندر, نہیں جاؤ گھر کے اندر. تو کیسے کسی لوگ گھر کے اندر چلے گئے, کس کے کہنے پہ گئے؟ جب آپ کو صدر کہہ رہی ہے کہ گھر کے اندر نہیں جانا, تو یہی تو انویسٹیگیشن کرنی تھی. آپ نے یہ تو نہیں کرنا تھا کہ جو گھر کے اندر جانے سے منع کر رہی ہے آپ اس کو پکڑ کے جیل میں 17 مہینے سے بند کر دیں. آپ نے تو یہ چیک کرنا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج سے کہ اندر کون لوگ لے کر گئے. جب لیڈرشپ منع کر رہی تھی تو آپ اندر کون لوگ لے کر گئے پھر؟ اب جو جناح ہاؤس ہے نو ڈاؤٹ بہت بڑا ثانی ہے جی, اس کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ واپس جانے لگ جاتے ہیں, وہ اگلی کال کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں. آپ بھی واپس چلے جاتی ہیں, آپ کیا کرتی ہیں اس کے ہم بعد؟ بھی واپس ہی گئے تھے گھر چلے جاتی ہیں یا پھر وہ کال کا انتظار یا لیڈرشپ سے رابطہ کی کوشش کرتی ہیں؟ دیکھیے سب گھروں کو چلے گئے تھے. اچھا, رات اپنے گھروں کو چلے گئے, اگلے دن عصر کے بعد لبرٹی میں کال دی جاتی ہے کہ 10 مئی کو لبرٹی میں اکٹھے ہونا ہے. وہ کس نے دی تھی کال؟ میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ ہی دی تھی کال. کس نے دی تھی ایگزیکٹلی تو مجھے یہ یاد نہیں کس نے دی تھی. یعنی کہ بغیر کسی کال کے ویسے کسی نے کہا کہ ہم یہاں پہ احتجاج کریں 10 مئی کو؟ مجھے آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, میرے خیال سے پی ٹی آئی نہیں دی ہوگی. اچھا, ویسے اس وقت لیڈرشپ جو تھی وہ تمام لیڈرشپ اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی, کوئی لیڈرشپ خاص طور پہ لیڈ نہیں کر رہی تھی پی ٹی آئی کو اس وقت؟ میرا نہیں خیال ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے اس دن بھی صرف لبرٹی میں پروٹیسٹ کی کال نہیں تھی, جیل روڈ پہ بھی تھی. نہیں, لاہور میں بھی جیل روڈ پہ بھی تھی, کیونکہ بہت سارے اریسٹ جیل روڈ سے بھی ہوئے تھے. ہم لبرٹی میں تھے, ہم لبرٹی پروٹیسٹ کے لیے گئے تھے. اچھا, اس وقت میں بھی وہاں پہ کور کر رہا تھا. تو آپ نے تو پھر بہت کچھ دیکھا ہوگا جو وہاں پہ ہوا ہوگا. لیکن میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ اس دن ہوا کیا تھا. آپ پہنچ جاتی ہیں لبرٹی میں, چاروں طرف پہ پریزن وین, بختر بند گاڑیاں, اور دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے. آپ کیوں آئی جبکہ دفعہ 144 نافذ ہوئی ہے؟ ہاں, تو دفعہ دیکھیں یہ جو 144 ہے, یہ تو جب ہم میرے خیال سے ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہم گھر سے باہر کہیں گروسری کرنے بھی جا رہے ہیں تو پنجاب, اگر پی ٹی آئی کہہ دے ہم گھر سے باہر گروسری کرنے جا رہے ہیں تو پنجاب حکومت جو ہے اس پہ 144 لگا دے گی. ان کا تو وہ حال تھا. انہوں نے 144 کو ایسے رکھا ہوا تھا کہ جیسے کوئی گھر پہ کام والی بلاتے ہیں نا, آ جاؤ کام کی ضرورت ہے, آ جاؤ آپ آج کام کرنا ہے, ویسے تو وہ 144 لگا دیتے تھے ہر دوسرے دن. تو جب میں لبرٹی بھی گئی تھی, وہاں میں نے جو نفری کھڑی تھی, میں نے اس سے پوچھا پولیس والوں سے کہ میں جو ہوں اکیلی ہوں تو 144 میرے پہ اپلائی نہیں ہوتا, کیونکہ میں کسی کے ساتھ نہیں آئی ہوئی ہوں, ہجوم اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو میں جا رہی ہوں. لیکن جب آپ جائیں گی اوبویسلی ہجوم آپ کی طرف آئے گا. میں ہجوم لے کر نہیں آئی ہوں وہاں پہ کہ ہمیں کوئی لیڈ کرنے والا ملے, اور جب آپ ہوں گی تو اوبویسلی لیڈ تو آپ ہی کریں گی. لیکن وہ میں لے کے تو نہیں آئی نا ہجوم. میں تو اپنے لیے رسپانسبل ہوں. میں تو فی الحال اکیلی اپنی بات کر سکتی تھی. میں نے ان کو پوچھا کہ میں اکیلی ہوں تو میں جا کے بیٹھ سکتی ہوں وہاں پہ, مطلب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں جا کے بیٹھ سکتی ہوں. مطلب میں, آپ مجھے یہ نہیں کر سکتے کہ میں کوئی اٹیک کرنے آئی ہوں, میرے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں لے کے گھوم رہی نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. تو جب میں وہاں جا کے بیٹھی ہوں ابھی راؤنڈ اباؤٹ پہ, اور وہ ساری پولیس آ گئی اریسٹ کرنے کے لیے, میں نے بولا یہ تو چیٹنگ ہوئی. کس نے کیا تھا؟ ایس پی تھی, ایس پی امارا تھی جنہوں نے مجھے اریسٹ کیا. امارا شرازی. کیسا رویہ کیسا تھا جب آپ کو گرفتار کیا گیا؟ مطلب میں اب بیٹھی تھی آرام سے, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ پولیس جس طرح بھاگ کے میرے پاس آئی اوپر بالکل. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ تمیز سے مجھے اریسٹ کریں, میں گاڑی میں خود بھی جا کے بیٹھ سکتی ہوں, میں بھاگ نہیں رہی, نہ میں ریزسٹ کر رہی ہوں, نہ میں بدتمیزی کر رہی ہوں, تو آپ کو بھی ضرورت نہیں بدتمیزی کرنے کی. تو انہوں نے مجھے ایسے گھیرا بنایا میرے کہ جیسے میں پتہ نہیں سپر مین ہوں, میں اڑ کے نکلنے والی ہوں. تو بعد میں مجھے اندازہ ہوا میں واقعی سپر مین ہوں, کہ جس طرح انہوں نے ہر ایک ہی دن کے کیس میرے پہ ہر شہر میں کیے, تو ان کے مطابق شاید میں اڑ کے ہی نکلنے والی تھی ہر جگہ سے. تو پھر میں پہلے ہی اریسٹ تھی جو ہوئی لبرٹی سے, لیکن میں نے اس کے بعد جب وہ مجھے اریسٹ کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ جس طرح عورتوں کو مار رہے تھے, میل پولیس جس طرح ماری تھی, اگر آپ خود تھے آپ نے دیکھا ہوگا, وہ جس طرح گھسیٹ رہے تھے لبرٹی میں, میرے لیے بہت شاکنگ تھا. تو میں اس حوالے سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کی بہت مہربانی ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے, کیا ایک عام کارکن یا ایک عام شہری فورسز کے جوان کو گالی دے سکتا ہے یا برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ فورسز آپ کو مار سکتی ہیں تو آپ گالی کھائیں گے. نہیں, مارنے والی سائڈ پیچھے چلے گی. ایک سائڈ ہے کہ وہ مار سکتا ہے, لیکن وہ تو کس حق سے مار سکتا ہے؟ پہلا مجھے وہ تو ڈیوٹی کر رہا ہے نا. اگر دفعہ 144 اگر کوئی منتشر کر رہا ہے وہ تو آپ لیگلی کوئی مرد کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر وہ فورسز میں بھی ہے. تو کوئی بندہ کیسے کسی عورت کو مار سکتا ہے؟ خاتون کو اگر وہ فورس میں اس کو مار سکتی. نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ گالی دی جا سکتی ہے, برا بھلا کہا جا سکتا ہے. اگر فزیکل ہوا جا سکتا ہے تو گالی بھی کھائی جا سکتی ہے. جب آپ ماریں گے تو گالی کھائیں گے. گالی کھائیں گے آپ ہم سے یہ امید نہ رکھیں کہ ہم مارے کھائیں گے اور گالی بھی نہیں دیں گے. اچھا, میں وہاں پہ کچھ فورسز کے جوان کہتے ہیں ہماری تو ڈیوٹی ہے, ہم کیا کریں, ہم نے تو ان کو کرنا ہے جو اگر وہ منتشر کر رہی ہیں, انتشار پھیلا رہی ہیں, ہم نے تو گرفتار کرنا ہے. یہ بہت آسان بات ہے, آپ کہیں کہ جی ہماری تو ڈیوٹی ہے. آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی ہوتی وہاں پہ, آپ مارتے اس کو؟
آپ کہتے میری ڈیوٹی ہے میں اس کو ماروں گا, یہ یہاں پہ کیوں آئی ہوئی ہے. اپنی ماں بہنوں بیٹوں کی باری آپ کہتے ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اتنی سستی نہیں ہیں, تو آپ نے دوسروں کی سستی سمجھی ہوئی ہیں کہ ڈیوٹی کے نام پہ آپ ان کو مار سکتے ہیں, ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, ان کے کپڑے پھاڑ سکتے ہیں, ان کو گھسیٹ سکتے ہیں. کون سی ڈیوٹی ہے یہ, کس نے دی ہے آپ کو, کس حق کے ہے آپ کے پاس؟ اور پھر آپ کو جواب میں گالی پڑے تو آپ کہیں کہ ان عورتوں کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہے, گالیاں نکالتی ہیں. جن عورتوں کو آپ نے زمینوں پہ گھسیٹا ہے, جن کے کپڑے پھاڑے ہیں, ان سے گالی سن کے تکلیف ہوئی آپ کو, اپنے رویے کی تکلیف نہیں ہوئی. یہ آپ کے گھر والوں کی تربیت ہے کہ آپ کو گالی تو بری لگتی ہے لیکن آپ کو اپنے رویہ برا نہیں لگتا, آپ کو اپنی حرکت بری نہیں لگتی کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں ڈیوٹی کے نام پر. میں تو نہیں اس ڈیوٹی کو مانتی, یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, کسی نے نہیں دی آپ کو. اچھا, آپ کو اریسٹ کر لیا ہے اور آپ کو پریزن وین میں بٹھا دیا گیا ہے, کتنے چکر لگوائے لاہور کے؟ بہت. یہ ہم نے وہ سے سنا ہے کہ ہمیں پریزن وین میں بٹھا کے لاہور کے 3-3 4-4 گھنٹے چکر لگوائے جاتے تھے. جی کیونکہ ان کو کیس نہیں پتا تھا نا اس وقت کرنا کیا ہے. آپ کو کتنے گھنٹے چکر لگوائے؟ ہمیں انہوں نے کوئی اریسٹ کیا تھا کوئی 5-5:30 بجے, اور ہمیں وہ پہلے لبرٹی تھانہ لے کر گئے, پھر ایک اور تھانہ لے کر گئے, پھر ایک اور تھانہ لے کر گئے, لیکن پریزن وین میں بٹھائی رکھتے تھے. پھر انہوں نے فائنلی 9:30-10 بجے کے قریب ہمیں تھانہ ADHA میں اتارا. اوکے, اتنے گھنٹے ہم پریزن وین میں چکر لگاتے رہے, 4.5 گھنٹے, 4-4.5 گھنٹے تقریباً. جی اتنے گھنٹے. اس کے بعد پھر ہم 17 خواتین تھی جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی, پھر انہوں نے میں تھانہ DHA میں رکھ دیا. پھر انہوں نے سب کے نام ڈیٹیل پوچھے کہ جی ہم نے بولا کرنا کیا ہے, 144 کی وائلیشن ہوئی ہے, تو کیا وائلیشن ہوئی ہے آپ بتائیں کیا اس پہ ہے. تو وہ بعد میں پتا چلا انہوں نے کہا جی نہیں, نو جو کل والا کیس تھے وہ آج ہم نے آپ پہ وہ کرنے ہیں. اچھا, ہمیں تو خیر وہ بھی نہیں بتاتے تھے, ہمیں تو پہلے ڈیٹینشن میں بھیجا نا 17 عورتوں کو. ہم 3 دن ڈیٹینشن میں جیل میں رہے, پھر ہمارا وہ ہائی کورٹ میں وہ ڈیٹینشن جب ختم ہوئی تو ہمیں جیل کے گیٹ سے انہوں نے دوبارہ اریسٹ کیا, اور 3 دن ہمیں تھانوں میں مختلف رکھتے رہے اور گھر والوں کو کیس نہیں بتاتے تھے. تو جب میرے امی ابو لوگ ہائی کورٹ گئے اور وہ بیلف کے لیے کیا کہ ہمیں بتا نہیں رہے لڑکیاں کہاں ہیں ہماری رکھی ہوئی, تو انہوں نے پھر فٹافٹ پھر ہمیں بتایا کہ جی ہم نے تو 9 مئی کے کیس میں اریسٹ کی ہوئی ہیں. پہلے تو نہیں بتا رہے تھے, پہلے تو ہمیں 3 دن انہوں نے ابڈکٹ رکھا نا, ڈفرنٹ تھانوں میں رکھتے رہے, کوئی ہم لیگلی اس کے اریسٹ بعد نہیں پھر تھے. آپ کو کوٹ لکھپت میں, پھر جی پھر اس کے بعد ہم کوٹ لکھپت میں تھے. جی کوٹ لکھپت میں تھے. پھر میری تو پہلی ضمانت ہوئی تھی 4.5 مہینے بعد. حالانکہ آپ قانون کی بات کرتے ہیں 90 دن کے بعد اگر آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے تو عورت کا حق ہے کہ اس کو ضمانت ملتی ہے, چاہے وہ جس بھی کیس میں اریسٹ ہے. مگر ہماری پہلی ضمانت 4.5 مہینے بعد ہوئی, اور اس پہ بھی جیل پہ دوبارہ گرفتاری ہوگی, جیل کے گیٹ پہ دوبارہ. تو میم جیل کی اب کچھ یادیں ہوں گی آپ کے پاس, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا کہ پچھتاوا ہوا میں نے کیوں کیا, چھوڑیں کیا PTI کیا تھی, میں سکون سے رہتی, کیا یہ کام کیے, کبھی ایسا پچھتاوا ہوا تھا آپ کو؟ دیکھیے ایسا تب ہوا ہوتا جب مجھے لگ رہا ہوتا کہ میں PTI کی وجہ سے جیل پہ ہوں, یا PTI نے کچھ کر دیا میرے ساتھ. مجھے کبھی ایسا نہیں لگا. مجھے ایسا لگا ہمیشہ کہ یہ ہمارے رائٹ کی لڑائی ہے. اب کتنی دیر تک ہم یہ سنیں گے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن تم لوگ بول بھی نہیں سکتے. ہم کوئی کسی کے ملازم نہیں ہیں. جن کو ملازم ہوتے ہوئے بھی اپنی جگہ کا نہیں پتا ہے اور ہمیں ہماری جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم آپ کو آپ کی جگہ پہ رکھیں گے. اچھا, اب ہمیں انسان سمجھیں, ہم آپ کو انسان سمجھیں گے. پہلے دن جب آپ کوٹ لکھپت گئی, ناشتہ کیا تھا, دوپہر کا کھانا کھایا تھا, یا رات میں ڈنر کیا تھا, پہلا جیل میں کیا کھایا تھا؟ دیکھیے ہم جب ہمیں یہ کوٹ لکھپت لے کے گئے, ان کو پتا چلا کہ ہم کو اب جیل بھیجنا پڑے گا کیونکہ نہیں رکھ سکتے, کورٹ میں بات چلی گئی تھی اور اب یہ ہمیں غائب نہیں رکھ سکتے, تو ہم جب گئے تو جیل کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا تھا. 6 بجے تک لاسٹ ان کا ہوتا ہے, اس کے بعد کھانا نہیں آتا. شام 6 بجے کے بعد جیل بند ہو جاتی ہے نا, تو کھانا پھر نہیں آتا. تو ہم جب گئے تو کوئی 9:30-10 بج رہے تھے رات کے. تو اس پہ پھر ہم نے جو لیڈی وارڈن تھی ان کو ہم نے بولا کہ مطلب ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا نا. تو وہ کہنے لگی کہ لیکن کھانے کا تو 6 بجے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو پھر ہم نے ان کو بولا کہ ابھی تو ہم نے کل سے بھی کچھ نہیں کھایا ہوا نا. تو کیونکہ ہم تھانوں میں تھے ڈفرینٹ, تو پھر ہماری فیملی تو انہوں نے ملنے نہیں دے رہے تھے نا, تو اتنے قابل تو نہیں کہ کسی کو کھانا کھلا سکے. کھانا تو جب پتا تھا ہماری فیملی کو کہ ہم کہاں ہیں تو کھانا تو وہی بھجواتے تھے. تو جب ہمیں غائب کرنا شروع کیا تو پھر کھانا کھلانے کے قابل بھی نہیں تھے, کھانا تو دیتے کھاتے بھی نہیں تھے. ہم نے وہاں پہ غصے میں بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی کہ ہمیں کیوں نہیں کورٹ پیش کر رہے. تو پھر ہمیں جب کورٹ پیش کیا اس کے بعد ہمیں جیل بھیج دیا 9 مئی کے کیس میں لگا کے. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے تو نہیں کھایا ہوا کھانا نا. تو وہ کہنے لگی کہ میں باقی جیل میں پوچھ کے آتی ہوں. تو پھر وہ کافی ہیلپ فل تھی بیچاری, بہت اچھی تھی. پھر وہ باقی خواتین کے پاس گئیں کیونکہ جیل میں خواتین کھانا خود بناتی ہیں اپنا, جیل کے علاوہ بھی نا بہت ساری خواتین قیدی جو ہوتی ہیں, جو قیدی خواتین ہیں. اچھا صحیح ہے. پھر وہ ان کے پاس گئی اور پھر وہ 2 کھانے لے کے آئی. انہوں نے بولا ایک بینگن بنے ہوئے ہیں اور ایک دال بنی ہوئی ہے, تو یہ مجھے 2 کھانے مل گئے ہیں, تو ساتھ روٹی بھی مل گئی ہے, تو آپ لوگ یہ کھا لیں. کیسا تھا وہ؟ تو وہ تو جیل کی خواتین نے بنایا ہوا تھا, وہ بہت اچھا تھا. جیل میں جیل کی طرف سے جو کھانا آتا ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. اس سے پہلے بینگن اور دال کھاتی تھی؟ ہاں کھاتی تھی, کیوں نہیں کھاتی تھی میں. مجھے دالیں اتنی پسند نہیں ہیں مگر سبزیاں میں کھا لیتی ہوں. تو ایک ٹائم میں آپ اچھا کھانا
اوبیسلی کھانے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, جی بڑا اچھا وہ آپ گھر کا کھانا کھا رہی ہیں, لیکن جیل کا کھانا جب پہلا آپ کے سامنے آیا تو کیا احساسات کیا تھے آپ کی؟ اچھا ہمارا یہ ہوا نا کہ ہمیں آئی ڈی پیریڈ میں رکھ دیا انہوں نے, اور وہ آئی ڈی پیریڈ ہماری بہت لمبی چلی, اور آئی ڈی پیریڈ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہو نہیں جاتی نہ آپ اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں, نہ گھر سے وہ کوئی کتنے چیز دن آ کی تھی؟ سکتی ہے, نہ سامان آ سکتا ہے. ہماری 21 دن بعد ہم کورٹ پیش ہوئے تھے, ہماری Okay. بہت لمبی آئی ڈی پیریڈ گئی تھی. تو ہم اتنے دن اپنی, ہمیں کچھ باہر کا پتہ تھا نہ کچھ, نہ ہمارے پاس کچھ سامان تھا نہ کچھ, تو تب ہم نے ان سارے دنوں میں جیل کا ہی کھانا کھایا. تو جیل کا کھانا ایسے ہوتا تھا کہ بس. جیل میں ناشتہ کیا ملتا تھا؟ 2 ٹائم کھانا ملتے ہیں 3 ٹائم؟ 3 ٹائم ہی ملتا ہے جیل میں. ناشتہ صبح آ جاتا ہے 5 بجے کے قریب, اور وہ فجر ٹائم؟ ہاں وہ اس میں بھی روٹی سالن نہیں ہوتا ہے, روٹی سالن ہوتا ہے اور ساتھ چائے ہوتی ہے. وہ بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں, کہا جاتا ہے کہ جیل دی دال بڑی مزے دی ہوندی ہے. نہیں, جیل کا کوئی کھانا بھی مزے کا نہیں ہوتا, کوئی مزے کا نہیں کوئی ہوتا مزے کا نہیں ہوتا. یا مشکل میں ہو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا, یا نہیں ایسا نہیں تھا؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا. جیل میں ہاں. جو جب مطلب جب ہمارے گھر والے, ہماری ملاقات شروع ہوئی, جب ہمارے گھر سے ہمارا سامان آنا شروع ہوا جس طرح باقی لوگوں کا آتا تھا, تو پھر ہم اپنا کھانا بھی بنواتے تھے جس طرح باقی عورتیں بناتی تھیں. تو وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھیں. ویسے آپ خود کوکنگ کر لیتی تھی جیل جانے سے پہلے؟ ہاں تقریباً ہی کر لیتی تھی, مجھے لگتا نہیں کرتی تھی. مجھے اتنا کھانا اچھا نہیں بنانا جیل میں کچھ سیکھا پھر بنانا؟ آملیٹ میں بناتی تھی جیل میں. وہ تو بہت مشکل کام ہے, بہت اچھا کیا آپ نے. نہیں اس کے علاوہ کچھ سیکھا؟ نہیں اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ وہ ہمیں کھانا بنا دیتی ہوتی تھیں. اچھا. تو نہیں بھائی, ہم جیل میں بڑے اچھے آملیٹ بناتے تھے. جو ہماری ہیلپر تھیں ہم نے ان کو بڑے اچھے آملیٹس بنانا سکھائے تھے. جیل میں آپ کو پتہ ہے چیزیں اتنی آپ کو نہیں چیزیں ہوتی ہیں, بہت کم چیزوں میں مینیج کرنا ہوتا ہے آپ کو, بہت کم چیزیں الاؤ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جو پرات وغیرہ ہوتی تھی اس کو انہوں نے وہ یوز کرتے تھے کھانا بنانے کے لیے یا آملیٹ بنانے کے لیے, کیونکہ جس بھی چیز میں کوئی ہینڈل وغیرہ وہ الاؤ نہیں ہوتا نا. میں نے شعلے مووی دیکھی ہے جس میں اچھا. جیلر آتا ہے, اگر آپ سچ نہیں بتائیں گی وہ فارغ کر دیتا ہے اگلے کو. تو کیا سین کیا ہوتا ہے, کیا کچھ اگلوانے کے لیے واقعتاً جیلر ایسا کچھ کرتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہمارے ساتھ, تو وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے مطلب تھے. آپ کو بڑا محفوظ رکھا؟ باقی آپ کو میں بتاؤں, وہاں پہ خواتین کو ابھی اتنے اپنے لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی جیلر یا سپرنٹینڈنٹ یا وارڈن یا کوئی بھی اگر کسی بندی سے, کیونکہ وہ لوگ بہت لڑتی تھیں آپس میں جو عام قیدی تھی نا وہاں پہ, تو پھر جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی تو سم ٹائم وہ ان کو پھر جو عملہ تھا جیل کا وہ بھی ظاہرہ کنٹرول کرنے کے لیے مار دیتا تھا. لیکن جس وقت ان کی اگلی پیشی ہوتی تھی کورٹ میں, وہ جا کے جج کو شکایت لگا دیتی تھیں کہ ہم پہ جیل کے عملے نے تشدد کیا ہے, اور جیل کے عملے کی وہاں حاضری لگ جاتی تھی. عام عورتوں کو بھی ابھی اپنے رائٹ کا اتنا پتہ ہے کہ آپ جیل میں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے کسی قیدی کو. جیل کا پرپس یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں پہ تشدد کریں, جیل کا پرپس یہ ہے کہ آپ بیسکلی وہ ایک ریہیب ٹائپ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ عورتوں کو رکھیں, ان کو ان کی ٹریننگ کریں, گروم کریں. جیسے وہاں پہ انہوں نے سلائی اسکول بنایا ہوتا ہے, پارلر بنایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ جائز کام سیکھیں جو جا کے آپ باہر کر سکیں. پارلر کی آپ نے بات کر دی, یہ کچھ لوگ سوال کرتے تھے کہ صنم اپیرنس پہ آتی ہے, انہوں نے وہ آئی بروز بنائے ہوتے ہیں, میک اپ کیا ہوتا ہے, بالکل اسی طرح میک اپ خوبصورت ہو کے آتی ہیں کیا؟ یہی سوال تھا. ویسے پارلر سے ہوتا تھا کچھ اس ایسا؟ کے لیے تو پارلر کی ویسے ضرورت نہیں ہے, یہ کام تو لڑکیاں خود بھی کر لیتی ہیں. اب اتنی بھی یوز لیس نہیں ہوتی, ان کو ایک آئی برو نہ بنانی آتی ہوں. خیر مجھے تو نہیں آتی, میں اتنی یوز لیس نہیں ہوں. لیکن جیل میں بہت جیل میں بنواتی تھیں آپ؟ جیل میں بھائی ہم لوگ سب کچھ ہی سارا کچھ آپ سوچے جیل میں اگر آپ ہمارا جیل جیسے جب بند ہونے لگتی تھی نا تو پہلے وہ بیرکس بند کرتے تھے تو چکیاں کھلی رہتی تھی اتنی دیر تک. تو اگر آپ کبھی بیرک میں رات میں چلے جائے نا تو وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پارلر میں ہی آ گئے ہیں. اچھا ہاں, میں آپ کو بڑا مزے کا قصہ سناتی ہوں. موت کی چکیوں کو آپ نے پارلر میں تشبیہ دے دی, میرے تو سمجھ میں بیرکس. جس دن محسن نقوی صاحب آئے نا, وہ اپنے ہی کسی خیال میں سنڈے والے دن آ گئے. کوٹ لکھپت میں محسن نقوی صاحب آئے؟ جی بالکل آئے, اور ان کو کیونکہ بہت شوق تھا اچانک دورے کرنے کا, تو اچانک دورے میں آ گئے. اور پہلی دفعہ جیل میں ایسا ہوا کہ فیمیل وارڈ میں کوئی بندہ ایسے گھس کے آ گیا. حالانکہ وہاں پہ بہت سخت رول ہے کہ جو ویمن سیکشن ہے وہاں پہ کوئی میل نہیں آ سکتا جب تک آپ نے الرٹ نہیں کیا پوری جیل کو, پوری جیل بند نہیں ہوئی. مطلب اتنی سختی ہوتی ہے کہ اگر کوئی الیکٹریشین آ رہا ہے یا پینٹر آ رہا ہے تو وہ کھڑکیوں پہ بھی پردے لگا دیتے ہیں. کہ اتنی سختی ہوتی ہے. مگر محسن نقوی صاحب ہیں, انہوں نے اپنا منہ اٹھایا اور وہ سیدھے جیل میں ویمن سیکشن میں اندر, اور ویمن سیکشن میں اندر آنے کے بعد سیدھے پارلر میں گھس گئے. مطلب وہ راؤنڈ لگا رہے اپنی طرف سے, راؤنڈ لگاتے لگاتے سیدھے پارلر میں. سنڈے تھا. آپ سے انٹریکشن ہوئی ہے؟ ہمارے سے نہیں ہوئی. ہم اس دن پتہ نہیں کدھر تھے, یہ مجھے پتا نہیں, ہمیں نہیں ملے وہ. یہ بعد میں آپ کو بتایا گیا. ہاں, میں اس وقت اریسٹ تھی کسی ایک اگلے کیس میں, اور میں فزیکل ریمانڈ میں پولیس اسٹیشن میں تھی. اوکے. وہ سیدھا گھسے پارلر میں. منڈے والے دن ہوتی ہے جیل میں میٹنگ,
تو سنڈے والے دن تو جیل کا ماحول ہی اور ہوتا ہے نا, منڈے کو گھر والوں نے آنا ہوتا ہے ملنے. جب پارلر میں گھسے وہاں پہ ڈھیر خواتین اور فیشیل اور مینیکیور اور پیڈیکیور, یہ جیل کا ماحول ہے. اچھا. اور وہ آپ سوچیے مینیکیور پیڈیکیور جس طرح ہو رہا ہوتا ہے اور فیشیل جس طرح ہو رہے ہوتے ہیں, اور محسن نقوی صاحب پارلر میں سیدھے اندر گھس گئے منہ اٹھا کے, اور وہاں پہ خواتین کا صحیح شور مچا کہ مطلب یہ کون بندہ ہے جو گھس گیا اندر اس طرح. اور وہ بھی پھر ایک دم کنفیوز ہو گیا, مجھے جو بتایا کہ وہ کنفیوز ہو گیا ایک دم کہ میں نے کیا کیا میں نے, اور وہ پھر باہر نکلے. اچھا, وہ جو پارلر پہ ہوتی تھی وہ میک اپ جو آرٹسٹ ہوتی تھی میک اپ کرنے والی, ان کو ماہانہ پیسے دیے جاتے تھے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, ٹیفٹا والوں نے وہاں پارلر بنایا ہوتا ہے, تو جو باہر سے ٹیچرز آتی ہیں ان کو تو سیلریز ملتی ہوں گی, لیکن اور یہ جو سامان وغیرہ ہوتا ہے بیس جی وغیرہ ان کا اپنا ہوتا ہے, ان لوگوں سارا کچھ ان کا جی وہ سکھاتے ہیں نا, بیسکلی کلاسز دیتے ہیں. تو جو خواتین سیکھ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو پھر سرٹیفکیٹس ملتے ہیں. یہ جواب نہیں تھا یہ, بلکہ بہت سارے لوگوں کے جو سوالات ہیں نا کہ صنم اپیرنس پہ کیوں اتنی خوبصورت بن کے آتی تھی, اب ان کے ذہن میں یہ ڈاکٹر یاسمین سے ہمیں ڈانٹ بہت پڑتی تھی. کیوں؟ ڈاکٹر یاسمین کہتی تھی کہ تم لوگوں نے کوئی کی ہے, تم نے آگ لگائی ہے کہیں پہ, تم لوگوں کو میں دیکھوں نا کہ تم روتی دھوتی گئی ہو یا سر جھکا کے گئی ہو, تم لوگوں نے سر اٹھا کر ہنستے مسکراتے اور تیار ہو کے جانا ہے. اچھا. بلکہ جب میں ایک گئی ہوں تو مجھے ہم تب اس وقت ہوتے تھے گجراوالا میں ہوتے تھے, تو ہماری لاہور بھی پیشی ہوتی تھی, تو میری اور ڈاکٹر صاحبہ کی ایک دن بھی ہوتی تھی. تو عتیق جا کے ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگے, ڈاکٹر صاحبہ یہ نا ریڈ لپسٹک لگا کے گئی ہوئی تھی گجراوالا والی پیشی پہ, تو بڑے لوگ بول رہے تھے کہ جی لال لپسٹک لگائی ہوئی تھی صنم نے, یہ کون سی جیل سے آئی تھی. تو ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگے کیوں, ان کو کیا تکلیف تھی ریڈ لپسٹک سے. پھر مجھے کہنے لگی اگلی دفعہ بھی ریڈ لپسٹک لگا کے ہی جانا تم. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ تو بالکل گھاس نہیں ڈالتی تھی, اور اب یہ کہتی رہتی تھی کوئی ضرورت نہیں ان کو منہ لگانے کی, ایسی بکواس میں بالکل کان نہیں دھرنے تم نے. وہ جج صاحبہ بھی یا جج صاحب بھی کہتے ہوں گے کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو جیل راس آ گئی ہے. نہیں وہ ایک مجھے کسی نے بڑے مزے کا قصہ سنایا, کوئی عام ریگولر کہتی تھی تو وہ گئی ہوئی تھی, تو کہنے لگی کہ میں نا بڑا رو کے دکھا رہی تھی ان کو کہ جج صاحب میرے پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہی ہے. تو وہ جب پیشی پہ جاتی تھی تو وہ تو بہت تیار جاتے تھے, وہ تو مطلب جولری وہ ایسے جاتے تھے جیسے ان کی عید ہے. ان بیچاروں کو تو موقع ہی بڑی مشکل سے پیشی کا ہی ملتا تھا باہر جانے کا. اب ہماری طرح ان پہ 13-14 کیسز تو دے نہیں کہ ہر دوسرے دن پیشی ہوتی, تو ان کی کوئی مہینے بعد 2 ہفتوں بعد پیشی ہوتی تھی, وہ تو بڑی تیاری کے ساتھ جاتی ہوتی تھی. تو میں نے سنا جج ان کو کہنے لگے کہ بی بی اتنی تیاری کر کے جو آئی ہو, یہ میک اپ شیک اپ یہ جولری یہ سب کچھ جیل میں مل جاتا ہے تمہیں, پھر بھی تشدد ہو رہا ہے تم پہ. وہ بڑے مزے سے قصہ سنا رہی تھی. عیدیں بھی گزری ہیں؟ ہاں ہم نے 3 عیدیں کی ہیں جیل میں, 3 عیدیں ہماری جیل. کون سی عید؟ جب ہم پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے تو ہماری بڑی عید تھی, اس کے تھوڑے عرصے بعد پھر ہم نے چھوٹی عید بھی کی, پھر ہم نے دوبارہ بڑی عید بھی کی. عیدین پہ تو بڑا مس کرتا ہے بندہ گھر والوں کو. عیدوں پہ مس کرتا ہوں. جب ہماری پہلی عید تھی تو ہمیں بالکل ہی کچھ سمجھ ہی نہیں تھی, ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی. ہم ایسے منہ دھوئے بغیر بھی باہر نکلے اپنی چکیوں سے باہر, تو عید والا ماحول تھا صحیح, لوگ تیار شیار گھوم رہے تھے لہنگوں میں اور غراروں میں, اور مہندیاں چوڑیاں ہیل والے جوتے. پھر ہم نے بولا عید بھائی صحیح منائی جا رہی ہے. چاند رات کو انجوائے ہوتا ہے جیل میں؟ آپ کو پتہ ہے جیل میں وہ ساری رات ڈھولک بجاتی ہیں چاند رات پہ. اچھا. ہاں وہ ان کے آپ نے وہ کیا تھا کچھ چاند رات کو پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ ہم بیرکس میں نہیں ہوتے تھے نا, ہمیں انہوں نے الگ بند کیا ہوتا تھا چکیوں میں, تو ہمیں آواز تو آتی تھی. ہاں وہ گانے گاتی ہیں, ان کے پاس جو بکٹس ہوتی ہیں نا جن میں وہ اپنا سامان رکھتی ہیں, ان کو ہی وہ الٹا رکھ کے اس پہ. کچھ یاد ہے کون سا گانا کوئی چاند رات کو, کوئی ایسی چاند رات جو آپ کو گانا یاد ہے, کوئی پھر بھی یاد ہو, کوئی ایسا جو آپ کو لگے کہ یہ گانا اچھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت گانے سناتی تھیں. ڈاکٹر یاسمین راشد بہت گانے سناتی تھی. جب کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ دن کے وقت وہ ایسا کرتی تھی بند ہونے سے پہلے خواتین کے, شام میں وہ ڈھولک وہ اپنی بکٹ رکھ لیتی تھی ڈھولک بجانے کے لیے. تو کئی بار ایسا ہوتا تھا ڈاکٹر یاسمین جا کے بیٹھ جاتی تھی کہ ہاں مجھے سناؤ یہ گانا. ڈاکٹر صاحبہ کون سا گانا سناتی تھی؟ وہ بھی وہ پرانے گانے سناتی تھی. وہ ایک ہوتے ہیں مائیے جس کو بولتے ہیں, ہاں ٹپے گاتی تھی. یس ٹپے وہ گاتے تھی, ڈاکٹر صاحبہ بھی گاتی تھی ٹپے, اور وہ پنجابی گانے بھی گاتی تھی جیسے منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا, وہ ریشمی دوپٹے والی منڈا صدقے, اس ٹائپ کے بہت گانے. اور ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مزے سے گانے سناتی ہوتی تھیں بیٹھ کے. کبھی آپ کا دل کرے کہ میں بھی گانا سناتی ہوں؟ نہیں میرا ایسا دل کبھی نہیں کیا. ایسے گانے کو نہیں سنتی ہیں آپ, گانے پسند کرتی ہیں؟ دیکھیے ہم ان کو جب وہ گا رہی ہوتی تھی ہم خود بھی انجوائے کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس آپ دیکھیں کہ کوئی اور بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی فیملیز ان کو سپورٹ نہیں کرتی اور وہ پیچھے آتی بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا واحد ایک طریقہ یہی ہے کہ وہ یہ اس طرح کر کے خوش ہو جاتی تھیں. بلکہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحبہ اگر خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھتی تھی وہاں پہ, اگر کوئی جیل میں کوئی بالکل ایسے ہوتا تھا. اور پھر ہاسپٹل اندر چھوٹی سی ایک ڈسپینسری ہے جیل میں, تو ڈاکٹر صاحبہ کے بعد تو کوئی بھی جیل کی عورت وہاں پہ نہیں جا
आती होती थी वो डॉक्टर साहबा के पास आती होती थी अच्छा, कि हमें ये, मतलब कि उन्होंने जाते डॉक्टर साहब का हैंड ओवर कर दिया हाँ कि अब वो आपने निज़ाम देखना है वो सारा। कहती थी कि हमें डॉक्टर साहबा यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना, वो ना एक्चुअली वेट करती रहती थी डॉक्टर साहबा कब उठे। तो जैसे ही अच्छा, डॉक्टर साहबा उठती थी तो बाहर से आना शुरू हो जाती थी खवातीन कि हमें तो ये मसला दवाई दें, हमें ये मसला दवाई दें। और इवन डॉक्टर साहबा वहाँ पे इतनी स्वीट है वो कि अगर हमने सर्दियाँ भी देखी हैं वहाँ पे, इवन बहुत सर्दी में भी अगर रात में 2-2:30 बजे भी किसी औरत की तबीयत बहुत खराब हो जाती थी तो वो डॉक्टर साहबा को उठाने आते थे कि आप आके उसको चेक कर लें, और डॉक्टर अगर साहबा जाती थी। अगर डॉक्टर साहिबा की तबीयत ख़राब हो जाती थी, डॉक्टर साहबा की तबीयत बहुत दफ़ा बहुत ख़राब हुई है वहाँ पे, मगर वो मैंने उतनी बहादुर औरत नहीं देखी। मैं डॉक्टर साहबा को बहुत मज़ाक करती रहती थी, बहुत हँसाती रहती थी, तो वो बहुत हँसती थीं। क्या तो किस बात पे हँसाती थी? ऐसी कोई मैं हम बहुत शुगर लगाते रहते थे नहीं, दोनों फिर भी बैठ कुछ के। बताएँ ना, क्या बातें क्या होती थी? मतलब वो मेरे से उनको एक्चुअली कोरियन सीरीज़ बहुत पसंद है, अच्छा, तो मैं भी बहुत कोरियन मूवीज़ अच्छा, देखती थी, जो हाँ, ड्रामाज़ होते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो मैं एक हाँ, दिन हाँ। डॉक्टर साहब मुझे कहने लगी, सनम अगर ये सिर्फ़ हमें यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे कोरियन सीरीज़ लगा देना यार, मैं तुम आराम से रह लेंगे। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो फिर एक दिन वो कहने लगी, सनम यार मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? कहने लगी, देखो यार लोगों को ऑफ़र्स आती हैं, डील्स आती हैं, कभी किसी को कोई मिलने आया होता है, कभी किसी को कोई मिलने आता है। यार तुम्हारी और मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमें कोई मिलने ही नहीं आता। वैसे वाक़ई तुम्हें कोई मिलने नहीं आता था? अ, नहीं, आता तो होगा, ऐसा ना करें। नहीं ऐसे नहीं होता, डॉक्टर साहब तक कोई भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं आती थी कभी भी। नहीं, किसी के थ्रू तो आती होगी। थ्रू तो आती ही रहती क्या थी ना। क्या आती थी? तो हम वही हँसते थे, हम कहते थे, मैंने उनको डॉक्टर साहब को कहा हँस के, मैंने कहा डॉक्टर साहब सोचें आपकी और मेरी कितनी दहशत है, कोई हमारे पास डायरेक्ट आने की हिम्मत ही नहीं नहीं, वैसे करता। आपके आपके पास कोई ऑफ़र आई है? डॉक्टर साहब को लास्ट टाइम तक जो ऑफर आई हुई थी वो ये थी कि ये जो आपने केस किया हुआ है नवाज शरीफ की सीट का, अगर आप ये विदड्रॉ कर दें, आप इसको ना चैलेंज करें कि 130 से आप जीती हुई हैं, हुँ, हुँ। तो मतलब फिर आपकी जमानतें हो जाएंगी। आखिरी ऑफ़र ये है। जहाँ जब तक मैं उनके साथ थी, जब आखिरी ऑफर मुझे पता थी वो ये थी। अच्छा, इसमें सवाल है वैसे, सबको ऑफ़र्स के तहत अगर छोड़ा गया, तो आपको किस किसी ऑफ़र को के किसी तहत ऑफर छोड़ा के गया? तहत नहीं छोड़ा गया। नहीं, आपने जैसे कहा ना कि बहुत सारों को ऑफ़र्स आती थी। ऑफर्स आती थी, मैंने ये नहीं कहा कि हमने कभी मानी है। नहीं, आप अगर हमने तो यही देखा है कि जिनको भी रिलीज़ किया गया, किसी न किसी ऑफ़र के तहत छोड़ा गया। ऐसा तो कुछ नहीं आप हुआ, देखिए ये लोगों वैसे की, कोई आपको ऑफ़र आती थी? हमें तो, मुझे अकेली को नहीं आती थी। देखिए इस तरह होता था जैसे जब हम लोग बाहर बोलते बहुत थे तो हमारे घर वालों को वार्निंग्स जाती होती थी कि इनको बोलें कि मुंह बंद कर लें, चुप हो जाएं थोड़ी देर के लिए। अगर ये चुप हो जाएंगी तो फिर इनके मामले आसान हो जाएंगे। हुँ। जैसे हम जब दूसरी जेलों में भी थे, देखिए ये खान साहब की शक्ल वाली प्रिंट वाली कपड़े पहनाते हैं, इनको बोले ये ना पहना करें। देखिए ये नारे लगाते हैं, इनको बोले ये ना किया करें। देखिए ये तस्वीरें खींचते हैं, इनको बोले ये ना किया करें। फिर जब इलेक्शन का टाइम आया तो जिन लोगों ने पेपर्स जमा कराए ना उनके लिए बड़ा मसला होगा। तो हमने तो कराए ना कंटेस्ट करने के लिए, मैंने भी कराए, आलिया ने भी कराए, डॉक्टर यास्मीन ने भी कराए, और हमने तो करवाए भी। आलिया ने हमजा शहबाज के खिलाफ करवाए, जी, जी, बिल्कुल। आलिया डॉक्टर साहब ने नवाज शरीफ के लिए, मैंने मरीम नवाज के मुकाबले पे करवाए। तो हमने तो कभी किसी ऑफर को अपने जूते पे भी नहीं लिखा, जो मर्जी ऑफर्स देते रहे। फिर दिया जी रिजर्व सीट्स वाले जो आएंगे ना जी, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो हमने तो नहीं कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा कि मैंने इस तरह नाम देना है, हमने कहा जो आपको ठीक लगता है करें। हम तो कभी किसी की ऑफर से डरे नहीं। इवन जब मैं और आलिया हमें सरगोदा लेके जा रहे थे, हमें उस दिन भी कहा इन्होंने कि आप लोग क्यों अड़ के बैठे हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं मान जाते, आप ये क्यों नहीं लिख के दे देते सिर्फ कि हम सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, हम किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया अच्छा। करेंगे, हम चुप हो जाएंगे थोड़े अरसे के लिए, आप हो जाना चुप थोड़े अरसे के लिए। तो मैंने और आलिया ने सेम बात की, हमने बोला क्यों हम किसी के घर से लेकर खा रहे हैं, हमने अपनी जबान गिरवी रखवाई हुई है, हम क्यों चुप करें किसी के कहने पर। अगर हमें लगेगा कि हम सही बात नहीं करें तो हम चुप करेंगे, हम किसी के कहने पर चुप नहीं करेंगे। अच्छा, एक वाक़या जो कि आपके वालिद के थ्रू हमें पता चला कि एक रात ऐसी आई कि कुछ ऐसे लोग थे जो आपको रात को 2 बजे किसी जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे थे। वो क्या मामला था? कुछ ऐसा हुआ वो था ऐसा वैसे? हुआ ना, इनको पता चला कि हमारी फैमिली चली गई है कोर्ट, तो सुबह हमें कोर्ट ने कहा हुआ था कि आप प्रोड्यूस करें हर हाल में। सुबह मैं और हुँ, तैयबा हम दोनों थे। तो ये रात में कोई 2:30 बजे आए, तो हम जब हमारे जो जिस सेल में हमें रखा हुआ था वो विमेन थाना तो नहीं था, हुँ। वो तो मेल पुलिस स्टेशन था, हमें लीगली तो वहाँ रख ही नहीं सकते थे, चूंग थाना जो है। जी, जी। तो जब हम वहाँ से निकले तो हमने बाहर जो वॉल क्लॉक लगी हुई थी उस पे हमने देखा तो 2:30 बज रहे थे रात के। तो हमने उनको बोला कि एक तो रात के 2:30 बज रहे हैं, हम हमें इस वक्त कहाँ लेके जा रहे हैं, दूसरा आप सब मेल हैं, आपके साथ कोई फीमेल पुलिस तो है ही नहीं, तो हम कोई अनपढ़ तो नहीं है, इतने तो हमें हमारे राइट्स पता है कि आप हमें नहीं लेके जा सकते हैं, इस हुँ। टाइम भी नहीं जा सकते, और मर्द तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते हैं, तो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हम नहीं जाते। वो कहने लगे कि देखें फिर अब हमें जबरदस्ती पे मजबूर ना करें, हम आपको इस खींच के ले जाएंगे। हमने कहा तो फिर लेके जाओ खींच कर, हम नहीं जा रहे। फिर हम लोग सीढ़ियों तक तो आ गए हुए थे, मैं और तैयबा हम सीढ़ियों पे ही बैठ गए। हमने कहा फिर खींच के ही लेके जाओ, अब हम तो नहीं जा रहे इस तरह। फिर उनको हुआ कि अच्छा ठीक है उठो, जाओ अंदर जाओ वापस। तो फिर हम वापस अंदर चले गए। फिर वो वापस आधा 1 घंटे बाद उन्होंने हमें वापस बुलाया कि आप बाहर आए वापस।
ہم نے کہا جی باہر ابھی کہاں ہیں, واپس ہم نہیں جائیں گے. نہیں ہم ادھر ہی ہیں, آپ سے کچھ انویسٹیگیشن کرنی ہے. پھر وہ سیکنڈ فلور پہ ہم کو اوپر لے کر گئے, کوئی روم تھا سیکنڈ فلور پہ ان کا, اور پھر وہ باہر بھی 2 انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے. پھر ہم جب روم میں اندر گئے تو وہ ایک صاحب جو تھے وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے, جو آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو, ہم گئے اندر, ہم نے ان بولا, وہ دروازہ انہوں نے بند کیا, ہو گیا لگے گھبراؤ مت, ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, صرف بیٹھ جو دونوں. ہاں بتاؤ کیا آپ ہوا اور ہے. کون تھی؟ میں اور طیبہ نا. اچھا. ہاں تم لوگ کیا کرنے گئے تھے وہاں, تمہیں کس نے کہا تھا پارٹی میں کس کس کو جانتے ہو. ہم نے بولا ہم تو بھائی کسی کو نہیں جانتے ہیں, ہم تو سوشل میڈیا, وہ بھی ہمارے اپنے اپنے پرائیویٹ پیجز ہیں, ہم کوئی کسی ٹیم کے ممبر نہیں ہیں, ہم نے کسی کے کہنے پہ کیوں جانا تھا. پی ٹی آئی والوں کی تو یہ ایک بات ہے, اگر وہ کسی کوئی بھی ان کی ٹیم کا ممبر ہے تو وہ نوٹیفیکیشن نکلتا ہے اور وہ اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیم کے ممبر ہے, آپ ہمیں دکھا دیں کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے. تو ہم تو کسی ٹیم کے ممبر نہیں ہیں. اور اچھا نہیں تو پھر آپ کو کس نے کہا وہاں جانے کے لیے. ہمیں کہا ہمیں کسی نے نہیں کہا جانے کے لیے, ہمیں صرف بتایا تھا انہوں نے کہ یہاں پروٹیسٹ ہے, ہم یہاں جا رہے ہیں. تو ہم تو کسی نے نہیں بتایا, تو ہم تو کسی کے کہنے پہ نہیں گئے, نہ ہم نے کچھ کیا ہے وہاں پہ. اچھا, کوئی ایسا واقعہ جیل میں ہوا ہے کہ آج بھی یاد آتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ اس سے گھٹیا واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا, کہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ کیا ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ جیل میں انہوں نے یہ کیا کہ کوئی ایک, ہم جب کورٹ گئے تو وہاں پہ کوئی ایک کس نے ہمارا ویڈیو بنی, ہم نے بیان جو دیا, تو وہ جب لگا تو ان کو لگا کہ ہم نے جیل میں سے ریکارڈنگ کر کے بھیجی ہے. تو وہ رات میں کوئی 2:30-3 بجے آ گئے. انہوں نے ہمیں, موسم بھی ٹھنڈا تھا تب, انہوں نے ہمیں بولا اسی طرح باہر نکلو اپنی سیل سے ساری, اور جوتے بھی نہیں انہوں نے پہنے دیے, انہوں نے ننگے پیر ہمیں سردی میں باہر ہی کھڑا کر دیا, اور انہوں نے بولا کہ سارے ان کے سیل کی تلاشی ہوگی, ایک ایک چیز کی تلاشی ہوگی. ایون جو پیک ہمارا کھانے پینے والا سامان تھا گھر سے آیا ہوا, وہ بھی سارا کھول کے وہ پھینک کے چلے گئے, بسکٹس یا جو بھی چیزیں تھی. انہوں نے اتنا رسک بھی ضائع کیا سارا, اور بہت مطلب باہر کھڑا رکھا ننگے پیر کے, جی تلاشی ہو رہی ہے. اور ہم پوچھیں کہ کس چیز کی تلاشی ہو رہی ہے, کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ, ہمیں بھی تو بتائیں نا. تو جواب بھی کوئی نہ دے, پھر ساتھ ساتھ ویڈیو بناتے رہے کہ ہم نے اس طرح ان کو کھڑا کیا ہوا ہے اور اس طرح کر کے. سیل میں تو وہ کیمراز لگے نہیں ہوتے ویسے؟ نہیں, ویمن سائڈ بیرک پہ میں کیمرہ غالباً؟ نہیں ہوتے, اچھا, کہیں کیمراز پہ بھی نہیں نہیں ہوتے, ویسے. اندر نہیں ہوتے, باہر تک ہوتے ہیں. اوکے. اچھا میم, آپ کے ماشاء اللہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں, تو بچوں کو بھی تو مس کرتی ہوں گی؟ آبویسلی مس کرتے تھے, کیوں مس نہیں کرنا تھا. میری بیٹی اور میرے بیٹا جو ہے, لیکن دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی جب ایسے حالاتوں میں ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر لڑنا سیکھ جاتے ہیں. بچے میرے بچوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, انہوں نے بہت بہادری دکھائی. بلکہ جب وہ میرے سے ملنے آتے تھے میں ان کو پوچھتی تھی آپ یہ کیسے کیا, وہ کہتے تھے بس ہم نے کر لیا ماما, اپنا پریشان ہو, ہم نے کر لیا. میری بیٹی نے ناشتہ بنانا سیکھا اس سارے ٹائم نے, وہ اپنے کیونکہ وہ چھوٹی جو, ہاں چھوٹی تو اتنی نہیں ہے ماشاء اللہ, بڑی ہے. 13 سال ہے. جی 13 سال 14 کی ہے. سال. مجھے میں یاد ہے ایک دفعہ ایئر فرائر میں اس کے ہاتھ پہ لگ گیا تھا, اور میں اتنا بولی کہ تم نے خود سے ہاتھ لگایا ہی کیوں ایئر فرائر کو. تو مجھے اماں نے بتایا تمہاری بیٹی اب اپنا ناشتہ خود بناتی ہے اور اپنے بھائی کو بھی خود ناشتہ بنا کے ماشاء دیتی ہے, اللہ. کیونکہ میں بھی میں کسی ایک کوٹ میں ہوتی ہوں, تمہارے ابو کسی ایک کوٹ میں ہوتے ہیں, بچے گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں. واپسی پر کچھ بنا کے کھایا ان کے ہاتھوں سے؟ مجھے تو بالکل پسند ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی چولہے کے پاس بھی جائے. اچھا ماشاء اللہ. مجھے بالکل پسند نہیں ہے. میں اس کو کہتی ہوں کہ جو آپ کا کرنے کا کام ہے آپ کرو, پڑھو جا کے, اور یہ کام کرنے کے لیے کوئی, اور میں خود بھی کر لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں, اور کوئی اور بھی کر لے گا. بس یہ ہم اس کو ادھر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں, آپ کی جو جیل کی ہے, اور یہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ مجھے کوئی آفر نہیں دی, اگر آفر دی بھی ہے تو میں نے اس کو ڈینائی کر دیا, اور میں کسی آفر کے تحت, میں نے نہیں, ہم سب نے, ہر کوئی بندی بھی جیل کی کسی آفر کے تحت باہر نہیں آئے. دیکھیں جیل میں ایک دن رہنا بھی آسان نہیں ہے. جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ کوئی جو 6 مہینے رہ کے گئی ہے, یا 7 مہینے, یا 8 مہینے, یا 9 مہینے, یا 14 مہینے, یا 17 مہینے, تو یہ آپ ان کی قربانی کو ضائع کرتے ہیں. انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بغیر وہاں پہ بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے. ان کو اس طرح ڈس رسپیکٹ کرنا, یہ کہہ کے کہ یہ ساری ڈیلے کر کے گئی ہیں یا بات چیت کر کے گئی ہیں, یہ بہت مجھے لگتا ہے بری بات. اچھا میم, میں نے یہ آپ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ سنی, آپ کے فادر سے سنی کہ آپ ماہانہ 70 لاکھ روپے کماتی ہیں. آپ 70 لاکھ روپے ماہانہ کماتی ہیں؟ دیکھیں میرے ابا یہ کرتے ہیں کہ میرے ابا جو ہمارے شیئرز ہیں نا, جو میرے ابا نے ہمارے نام پہ رکھے ہوئے ہیں یا کیے ہوئے ہیں, وہ ان کو ہمارے ہی کنسیڈر کر کے بولتے ہیں نا کہ یہ میرے بچے کا شیئر ہے, یہ میرے بچے کا شیئر ہے, یہ میرے بچے کا شیئر ہے. اور جو انہوں نے ہمارے نام پہ شاید رکھے بھی ہیں, میں ان چیزوں میں ان سے نہیں پوچھتی, تو وہ وہی بتاتے ہیں کہ یہ اتنا 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 ارن کرتی ہے, اور اتنا, میں ایک ٹیکس پیئر ہوں کیونکہ اتنا ٹیکس جاتا ہے. ہمارے نام پہ ہی چیزیں رکھی ہیں انہوں نے, جو بیسکلی ارن تو انہوں نے کی ہے. ان کا میرے بابا انشورنس کمپنی میں برانچ ہیڈ بھی ہیں, ان کے شیئر بھی انہوں نے, ان کے شیئر ہولڈر بھی ہیں. تو وہ ان کے, آپ تو بہت امیر ہیں, پھر 70 لاکھ ماہانہ کماتی ہیں. میں نہیں کماتی ہوں, میرے ابا ارن کرتے ہیں نا, تو وہ اپنی جو ارننگ ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ہی ہے تو نا, ہمارے نام سے بتاتے ہیں نا, ہم بہن بھائیوں کا جو شیئر ہے وہ آپ پہ ہمارے تو نام سے. ان قریب ایک اور کیس بننا چاہیے جو کہ ایف بی آر کا.
یہ ایکچولی ہوا یہ نا, انہوں نے ہمیں بولا کہ دیکھیے ہم نے ان کا ایک بار ریمانڈ اور لینا ہے کیونکہ ہم نے ان کے اثاثے چیک کرنے ہیں. تو میں نے ان کو بولا بھائی کہ میرا جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے نا وہ سپریم کورٹ تک گیا ہے, اور سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک چیز میری جو ہے نا ڈھونڈی ہے کہ کسی طرح کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس کی ہمیں لگے اور ہم اس کی ڈسکوالیفائی کروا سکیں. مطلب کہ یہ ہو گیا کہ 70 لاکھ جو آپ کے اکاؤنٹ میں تھے وہ لیگل ہیں؟ سب کچھ لیگل ہے. دیکھیں میری جو بھی ارننگ ہے یا میرے نام پہ میرے ابو نے رکھا ہو یا جو بھی کچھ میرے نام پہ ہے وہ سب شو ہوا ہے. اور مجھے کوئی یہ ملک کا کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ تک گئی اور وہاں سے میں اگر الاؤ کیا سپریم کورٹ نے مجھے کہ یہ بالکل ایلیجبل ہے, یہ لڑ سکتی ہے الیکشن, تو وہ ساری چیزیں گئی ہیں اور چیک ہوئی ہیں, ڈبل چیک. میرے کیس کے لیے تو پوری پنجاب حکومت کے لائر جاتے ہوتے تھے, اٹارنی جنرل جاتا ہوتا تھا, اور کہ کوئی 70 وکیل جاتا ہوتا تھا پنجاب حکومت کا مجھے ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کب محنت کی ہوگی میری چیزیں ڈھونڈنے کے لیے؟ وہ تو میرے ایسے پلاٹ نکال کے لے آئے تھے جو میرے نام پہ تھے بھی نہیں. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ہاں میں نے بولا یہ پلاٹ مجھے بتا ہی دو ہے کہاں پہ میرے, میں قبضہ تو کروں جا کے اس پہ, تھوڑی سی قبضہ گروپ میں بھی ہو جاؤں. تو میری تو ایک چیز سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے اور وہاں پہ سے اپروو ہوئی ہوئی ہے, مجھے انہوں نے الاؤ کیا سپریم کورٹ نے کہ میں الیکشن لڑ سکتی ہوں. تو مجھے تو آپ اس میں اچھا آپ ریلیز ہو جاتی ہیں تو خان صاحب سے ملاقات کا کوئی بن نہیں پاتا, کوئی موقع نہیں ملتا, یا آپ نے خان صاحب کو کہا ہو, آپ نے وکلا کو کہا ہو کہ میں خان صاحب سے ملنا چاہتی ہوں, یا خان صاحب کی طرف سے کہا ہو کہ صدم ریلیز ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب. دیکھیے ہم 3 دفعہ گئے تھے ملنے کے لیے, کورٹ سے پرمیشن بھی لے کر گئے تھے, مگر وہاں پہ عجیب بدماشی چلتی ہے جیل میں, وہاں پہ وہ آپ کو کوئی. اچھا خان صاحب نے کہا تھا آپ کو ملنے کا؟ خان صاحب نے تو میرا سیٹ کے لیے کہا تھا کہ آپ صنم سے پوچھیں گے, وہ تو ہو گیا. ہاں باقی میں نے ملنے کے لیے کہا تھا کہ مجھے ملنا ہے, تو لیکن وہ 3 دفعہ ہم گئے, 3 دفعہ انہوں نے نہیں ملنے دیا. وہاں پہ یہ سین ہوتا ہے کہ وہ لائرز بھی جو گئے ہوتے ہیں, ایون لائرز بھی, ان کو بھی وہ اپنی مرضی سے جانے دیتے ہیں کہ مطلب وہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں, کوئی ایک لائر اچھا آپ چلے جائیں, وہ تو وہاں تو بدماشی چلتی ہے. میں سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویر ڈھونڈ رہا تھا خان صاحب کے ساتھ, ابھی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہے؟ نہیں ابھی تک آپ کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہے؟ ملاقات ہے لیکن اس میں پکچرز نہیں اتری تھی. وہ کون سی ملاقات تھی؟ لاہور میں ہوئی تھی, یوٹیوبرز تھے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر جو تھے, ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میں لیکن پھر پکچرز بہت کم لوگوں کی نے لی تھیں. انٹریکشن ہوا تھا خان صاحب سے, کوئی بات چیت ہوئی تھی, کیا بات ہوئی تھی؟ خان صاحب نے سب کو بولا کہ آپ اپنے اپنے کوسچن پوچھ لیں جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. بیسکلی تو وہی تھا نا, کوسچن آنسر سیشن تھا, تو ہم سب نے اپنے اپنے سوال پوچھے. تو خان صاحب نے 3-4 کوسچن اکٹھے وہ لیتے تھے اور پھر اس کا جواب دیتے تھے. تو جب میرے تک ٹرن آئی تو میں تو ان کو دیکھ کے ہی اتنی اسٹار اسٹرک تھی. انہوں نے مجھے پوچھا آپ کا کیا کوسچن تھا, میں نے بولا کچھ نہیں. تو انہوں نے اسمائل دیا, انہوں نے کہا اوکے. تو مطلب میں تو کچھ بول بھی نہیں سکی تھی, میں ان سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکی تھی, میں نے ان سے کوئی سوال. اگر آپ اس وقت خان صاحب سے کوئی سوال کرتی تو کون سا ہوتا؟ بیسکلی خان صاحب سے اگر میں سوال کرتی تو میں ان سے اس وقت یہی سوال کرتی. اس وقت وہ میٹنگ اس کے بعد ہوئی تھی جب خان صاحب پہ یہ اٹیک ہوا تھا اور ان کو گولیاں لگی تھیں. تو اس کے باوجود بھی خان صاحب ہمیشہ بات کرتے تھے کہ مطلب معاف کر دیں اور ایک وہ مطلب عام معافی دیں گے, اور یہ وہ خان صاحب تو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. یہ کیسی معافی؟ ایسا نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ جب بھی بات کی انہوں نے بولا ہے کہ وہ دیکھیے آپ, انہوں نے تو ابھی بھی کہا ہے کہ میں باہر آ جاؤں, میں تو کسی کو چھوڑوں گا نہیں. تو جب آپ کسی کے ساتھ بہت برا کریں, بہت زیادتی کریں, تو پھر آپ کو اس سے اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے نا. یہ تو ان کی اچھائی تھی کہ تب ان پہ اٹیک بھی ہوا تو وہ کہتے تھے کہ جی میں کوئی نہیں, میں معاف کر دوں گا. اب تو خان کہتے ہیں نا کہ جو میرے لوگوں کے ساتھ کیا میں وہ معاف نہیں کروں گا. میرے اپنے ساتھ ہوا میں معاف کر سکتا تھا, لیکن لوگوں کے ساتھ ہوا معاف نہیں کروں گا. اچھا اس میں شاید آپ کو کچھ اختلاف ہو, کیا تو خان صاحب نے بھی کم نہیں ہے نا اپنے 3.5 سال میں, بہت سارے ہم بہت اختلاف ہے. کیا کیا خان صاحب نے جو اب ہوا ہے پہلے؟ اگر ہم ایک اسلامک سیاسی جماعت کا نام لیں, ویسے سوشل میڈیا پہ چلے گا نہیں اس لیے میں نام نہیں لے رہا, ان کے کارکنان کو فیض آباد پل پہ مارا انہوں نے, ان پہ تیزاب کی بارش ہوئی اور 49+ لوگ وہ شہید ہوئے, یعنی کہ ان کو وہاں پہ قتل کیا گیا, اور 100+ جو ہیں وہ زخمی ہوئے, اور کسی کی جو تھی وہ بازو بھی پہ اتنی لگی کہ وہ بازو جو ہے وہ کٹ گئی. اس طرح کے کیسز ہم نے دیکھے ہیں, وہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو اوبیسلی خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ اتنا بڑا اس کی کوئی ہائپ نہیں کریٹ ہوئی. حالانکہ ہائپ کریٹ یہ آپ کو پتا ہوگا, 9 مئی جتنی ہوئی نہیں اتنی تو نہیں ہو سکی, لیکن اسلام آباد 9 مئی میں تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نا کوئی, جہاں تک مجھے پتا ہے. پی ٹی آئی کے کچھ 3-4 لڑکے شہید ہوئے, اس کے باوجود پی ٹی آئی کی بہت شامت آئی. انہوں نے تنصیبات پر حملہ تو نہیں کیا نا. جانی نقصان تنصیبات سے زیادہ امپورٹنٹ مطلب کم ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کسی گھر کی اینٹیں دیوار مٹی جو ہے وہ کسی جانی نقصان سے زیادہ اہم ہے؟ مطلب یہ تو بہت ہی بڑی بات کر دی آپ نے. یہ تو میں نے اس بارے میں بات ہی نہیں کی کسی نے, کہ جو فیض آباد دھرنا ہوا اس میں اتنے پولیس والے
شہید ہوئے, دوسری پارٹی کے لوگ بھی بہت شہید ہوئے, نہ ان کو شہید ہونا چاہیے تھا نہ ان کو شہید ہونا چاہیے تھا, پر اتنا ہنگامہ نہیں ہوا جتنا 9 مئی کا ہوا. تو مطلب آپ کے گھر پہ جو یہ چوک میں پڑے ہوئے جہاز ہیں یا جو لوگوں کے گھر ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں انسانی جانوں سے. ماڈل ٹاؤن میں بہت لوگوں کے منہ پہ گولیاں ماری گئی, کتنا ایکشن ہوا اس کے اگینسٹ؟ خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا میرے خیال سے, نہیں ہوا تھا نا. بالکل درست کہہ رہی ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرف دیکھیں تو اس طرف بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ سب کروایا تھا اس کے اگینسٹ لینا ایکشن, کیوں نہیں انویسٹیگیشن کرتے, جوڈیشل انکوائری کرائیں نا. خان صاحب تو بار بار کہتے ہیں کروا لیں, کیوں نہیں کرواتے؟ ہوا تھا اس کے بعد ایکشن کیا, لیکن خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ تھی, کس کے خلاف کیا ایکشن لینا تھا. دیکھیں نا ابھی خان صاحب کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کروا لیں فیض آباد پہ بھی, کون روک رہا ہے؟ خان صاحب, پی ٹی آئی روک رہی ہے, ہم نہیں روک رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں 9 مئی کی بھی کروائیں اور اس کی شاید وہ جوڈیشل بنانے والے سوچ رہے ہیں خان صاحب پہلے ہی جیل میں کتنے کیسز اور کریں. وہ پہلے 200 کر لیے, 200 اور بھی کر لیں گے. ان کو یہ شرم نہیں ہے خان پہ کیس کرنے کی. ان کو شرم ہوتی تو ان کی بیوی پہ اور ان پہ اتنے غلیظ عدت جیسے کیس بنواتے ہیں. ان کو تو موقع چاہیے نا. اگر فیض آباد دھرنے میں خان کا کچھ نکلتا ہوتا تو یہ تو سب سے پہلے خوشی خوشی بنا لیتے. ان کو کچھ نہیں ملا تو عدت جیسے, دیکھیں عدت جیسا کیس اگر آپ کو بنانا پڑ جائے تو اس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں مل رہا نا. اگر آپ کو کوئی توشہ خانہ کی گھڑی اور بٹن اٹھانے پڑ جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو آف شور اکاؤنٹ نہیں مل رہے, آپ کو اربوں کی ٹیٹیاں نہیں مل رہی, آپ کو کارخانے فیکٹریاں نہیں مل رہی, آپ کو پینٹ ہاؤس نہیں مل رہے, آپ کو گھڑی مل رہی ہے, آپ کو گاڑیاں نہیں مل رہی توشہ خانہ کی. تو خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ تو اتنے لیم بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو کوئی چیز مل رہی ہوتی تو وہ تو سب سے پہلے آتے خان کے پیچھے. ہم جو جواب تھا اسی پہ واپس چلتے ہیں. آپ نے خان صاحب سے سوال کرنا تھا, نہیں ہو سکا. میں نے بولا تھا عام معافیاں کب تک دینی ہے ان کو, کیا کرنا تھا سوال؟ عام معافیاں کب تک دینی ہے اور کیوں دینی ہے. صحیح ہے. اچھا ویسے خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی پرسنالٹی کرزما ہے, بڑے ہینڈسم ہے. ویسے میں نے دیکھا ہوا ہے خواتین تو ویسے ہی خان صاحب کو دل دے بیٹھتی ہیں. ویسے آپ کے نزدیک خان صاحب ہینڈسم ہیں, کیسے ہیں؟ دیکھیے ہمارا تو ایسا کوئی ان سے ہینڈسم والا کوئی ہے نہیں, کیونکہ میرے تو ابو سے بھی بڑے ہیں وہ. ہاں نہیں میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا میں ویسے. ہاں لیکن آبویسلی ایک بہت, مجھے یہ تو نہیں پتا ہینڈسم تو نہیں, لیکن بہت روبدار پرسنالٹی ہے ان کی. ان کو جب آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوئی ایک لفظ بھی ایکسٹرا بول سکیں. ایسے لگتا ہے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کا اورا ایسا کہ بڑے شاید بڑے غصے والے بھی ہوں گے یا بڑے سخت ہوں گے, اور بڑی گریسفل پرسنالٹی ہے ان کی, بہت ہینڈسم. اچھا میم آپ کے بارے میں پارٹی کے بہت سارے لوگوں کا تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو اس وقت کی ہے یا پرانی لیڈرشپ تھی وہ آپ کو پسند نہیں کرتی. وجہ یہ ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ بول جاتی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہوتا. کیا ایسا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بیچاری لیڈرشپ کی ایویں شامت آئی رہتی ہے ہر وقت, ہر دوسرے دن. جب میں جیل میں بھی تھی تو میرے گھر والوں سے وہ بالکل ان کانٹیکٹ رہے, ہر کوئی رہا, میرے امی ابو سے وہ رابطے میں رہتے تھے. بہت سارے لوگ, بھچر صاحب, اسد کیسر صاحب, مطلب یہ سب لوگ میرے ابو سے رابطے میں رہتے تھے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کا میرے بارے میں کچھ اچھا نہیں ہے, جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے سنی ہے. دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ جب میں باہر بھی آئی تھی تو بھی جب صرف مجھے دیکھیں کے پی والوں نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا نا, اس میں تو وہ تو ایک نیکسٹ ہی لیول پہ گئے وہ لوگ تو. لیکن جب میں پارلیمنٹ بھی گئی تھی مجھے ہر کسی نے بہت وارم ویلکم دیا, مجھے ہر کوئی بہت اچھے طریقے سے ملا. ایون گوہر صاحب مجھے بولے سنم آپ کیسی ہیں, ادھر آئیں سنم بہن, اور سب نے ویڈیوز دیکھی ہوگی. ہاں جی, اور عمر بھائی جو ہے ایون وہ بھی, شندانہ, ہر کوئی بہت اچھے طریقے سے ملا. تو مجھے تو انہوں نے اتنا وارم ویلکم دیا, وہ اپنے مطلب مجھے اس میں لے کر گئے جو ان کا چیمبر تھا اپوزیشن لیڈر کا, بہت اچھے طریقے سے سب ملے. مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے کسی نے کہا ہو کہ جی آپ کے بارے میں کسی کے, یہ چیزیں کچھ اکاؤنٹس ہیں جو سوشل میڈیا پہ صرف چلا رہے ہیں. بالکل درست, میں اسی طرف آنا. ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا, ریالٹی میں یہ سب نہیں. اکاؤنٹ جو ہے وہ تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی آن کر رہی ہے ان اکاؤنٹس کو, بالکل کر رہی ہے, بالکل بھی نہیں کر رہی. دیکھیے یہ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ جتنی بھی سوشل میڈیا کی میٹنگز ہوتی ہیں اور وہ سر فہرست ہوتے ہیں, دیکھیے چاہے ابھی آپ حال ہی میں کیے جانا والا جو احتجاج ہے ڈی چوک والا وہ دیکھ لیں, اس میں بھی وہ شخصیات آپ کو سر فہرست ملیں گی. دیکھیں یہ 2-4 لوگ ہیں جن کو کوئی ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سیکھ بھی جاتے ہیں وقت کے ساتھ. ہم بھی سیکھیں, وہ بھی سیکھ گئے ہوں گے آئی ایم شیور. کل میں بلکہ کسی سے بات کر رہی تھی جب مراد کے اگینسٹ پوری کمپین چل رہی تھی, تو میں نے بولا کہ آج جب میں نے مراد کے اگینسٹ دیکھا ہے نا کہ جی یہ نکلتا نہیں اور یہ آتا نہیں, جس کی جان کو اتنے شدید خطرات ہیں. مطلب اب ہم جیل میں بھی تھے تو جو 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت آگ لگی رہتی تھی, وہ ایک خان صاحب ہے, دوسرا مراد ہے کہ جی مراد کا پتہ ہے آپ کو کہاں پہ ہے, یا مراد کو جانتے ہیں آپ لوگ. یہ 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت آگ لگی رہتی تھی ہر وقت. تو
جس کو اتنا خطرہ ہے اس کے لیے اس کے اگینسٹ کر رہی تھی, میں بات کر رہی تھی, میں بول رہی تھی کہ آج میں تھوڑی مجھے تسلی ہے کہ اگر مراد کے خلاف کمپین چل سکتی ہے تو ہم تو کسی کھیتی مولیاں ہی نہیں ہیں, مطلب ہم تو پھر کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے خلاف تو چل ہی سکتی ہے. ابھی یہ جو کچھ اکاؤنٹ ہے یہ بیٹھ کے بیرسٹر گوہر کو بھی غدار بول رہے ہوں گے, عمر ایوب کو بھی, شبلی فراز کو بھی, شندانہ کو بھی, مروت صاحب کو بھی, علی امین کو بھی. اسٹیبلشمنٹ کے حامی کچھ لوگ ہیں پارٹی میں. دیکھیے ڈفرینس آف اوپینین جو ہے, ایک جمہوری پارٹی ہے وہ تو ہر جگہ. اب ایک میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں آپ ایک بندہ بیٹھ کے اگر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ احتجاج کرنا چاہیے, اور ایک کہہ رہا ہے مجھے احتجاج کرنا چاہیے, تو آج جو آپ کو احتجاج نہیں کرنے کا کہہ رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پہلے آپ کو لگتا ہے وہ غدار ہو گیا. ابھی فی الحال یہ چیز چل رہی ہے کہ اگر مار دو اور مر جاؤ اور یہ کرو, اگر کوئی یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہم چیزیں دوسرے طریقے سے سارٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ غدار ہے. دیکھیے ہر کسی کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے میچ کرتی ہو, لیکن اس کا میرے سے بھی ہر کسی کی, میں تو آپ کو کہہ رہی, میری تو سوچ یہی ہے کہ کسی ایک کو معافی نہیں ملنی چاہیے. میں تو اگر خان سے بھی سوال کرتی تو یہ کرتی کہ کیوں ملے ان کو معافیاں, ہر دفعہ ان کو معافیاں کیوں ملیں. مگر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی چلیں چھوڑیں ختم کرنی چاہیے بات, تو یہ غدار ہے. مطلب میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ پارٹی پہ کتنا مشکل ٹائم ہے, آپ نے نہیں دیکھا, سب نے دیکھا 2 سال سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, اتنا مشکل ٹائم پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی پہ رہا ہے. تو ایسے موقع میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ خود بھی ویک ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایک بندہ ویک ہوگا, آپ کی پارٹی کا ہی بندہ ویک ہو رہا ہے نا, تو ایونچولی تو آپ کی پارٹی ہی ویک ہو جائے گی. تو یہ چیز سمجھنی پڑے گی. میم اب آپ زیادہ کے پی ہاؤس یا پشاور سی ایم ہاؤس میں رہتی ہیں, ایسے ہی ہے؟ میں سی ایم ہاؤس میں کبھی بھی نہیں رہی. کے پی ہاؤس میں زیادہ رہتی ہیں؟ کے پی ہاؤس میں بھی نہیں رہتی. اچھا, تو آج کل کہاں رہتی ہیں؟ میں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے ساتھ رہتی تھی, ان کے گھر پہ. کے پی ہاؤس میں نہیں رہتی تھی, نہ سی ایم ہاؤس میں رہتی تھی. پر دیکھیے جہاں پہ ہم ہوتے ہیں اس جگہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی. ابھی جب وہ میں نے دیکھا کہ آئی ہیں کے پی اسمبلی میں, اس وقت آپ ساتھ تھیں. کون آئی ہیں؟ علی امین گنڈا پور جب آتے ہیں کے پی اسمبلی میں, وہ غائب ہونے کے بعد آپ ساتھ ہی ان سے. میں تو بھائی ادھر لابی میں بیٹھی ہوئی تھی علی امین کے ساتھ. کب نہیں, جب وہ آتے ہیں اسی وقت وہ ویڈیو بنا کے آپ کہتی ہیں کہ وہ آ گیا. آپ کو کیسے پتا چلا وہ آ گیا, یا آپ پہلی وہاں پہ تھی؟ ہم آلریڈی تھے نا وہاں پہ. آپ میں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے ساتھ تھی, ان کے ساتھ گئی تھی نا. اچھا, آپ ڈپٹی اسپیکر کے صاحبہ کے ساتھ وہاں چلے گئی تھی. تو آپ کو ویسے کچھ خبر ہے وہ کہاں تھے؟ نہیں, مجھے انہوں نے نہیں بتایا کیونکہ وہ مجھے ملے نہیں نا. اچھا, ملے نہیں, صرف آپ نے وہ میری ان سے ملاقات نہیں ہے. جب میں اسلام آباد کے پی ہاؤس میں تھی وہ مجھے تب ایک بار ملے تھے, کیونکہ وہ آئے ہوئے تھے, اور میرا بیٹا کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے تھے میں کے پی ہاؤس میں نہیں ہوتی, ابھی آپ کہہ رہی اسلام آباد میں جب میں تھی تب میں کے پی ہاؤس میں تھی. جب میں بالکل ریلیز ہوئی تھی تب, کیونکہ مجھے اسلام آباد سے باہر جانا منع تھا, اور اسلام آباد میں صرف ایک ہی سیف جگہ تھی, کے پی ہاؤس. تو ویسے آپ خود کو سب سے زیادہ محفوظ کون سی جگہ پہ سمجھتی ہیں کہ میں یہاں پہ محفوظ ہوں؟ جب میں کے پی کے میں تھی تو آبویسلی وہ سب سے سیف ہے فی الحال پی ٹی آئی کے لیے, اور ساری پی ٹی آئی وہاں پہ ہی ہے. اچھا, عمران ریاض خان بھی وہیں پہ ہیں؟ سب وہاں پہ ہی ہیں. وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے, لیکن جن جن کی جان کو خطرہ ہے وہ سارے وہیں پہ ہی ہیں. کون کون وہاں پہ ہیں؟ میں وہ یہ تو نہیں نہیں, ویسے کچھ نام بتا دیں. اوبیسلی کے پی کے میں پتہ بھی ہوگا تو کیا ہوگا. نہیں, کیوں نہیں ہوگا. ابھی میں ڈپٹی اسپیکر کے گھر پہ رہتی تھی, ابھی میں وہاں پہ نہیں ہوں, تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں وہاں رہتی تھی نا. ویسے اوبیسلی اب ویسے آپ کو پروٹوکول ہے, اب تو آپ کے لیے کہیں بھی رہنا ناممکن نہیں ہے پی ٹی آئی کے کسی بھی عہدیدار کے. وہ ایک فیمیل ہیں تو میرے لیے زیادہ کمفرٹیبل تھا کہ وہ وہاں پہ میرا ان کے ساتھ. علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں تو خاصی ہیں. اب میں وہ آپ کو بتانے لگی تھی کہ میں ایک دفعہ ہی ان سے ملی ہوں جب وہ اسلام آباد کے پی ہاؤس آئے تھے, کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ ان کو بہت, ان کا فین ہے, ان کو وہ بہت اچھے لگتے ہیں. تو میں نے ادھر ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ جب سی ایم صاحب آئے تو اس سے ملوا دیجیے گا. تو انہوں نے جب وہ آئے تھے تو ان کو بتایا تھا کہ یہ سب بچہ ملنا چاہ رہا ہے, تو وہ پھر محمد سے بیسکلی ملنے کے لیے آئے تھے. تو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ میں ایک دفعہ ہی سی ایم صاحب سے ملی ہوں, اس کے علاوہ نہیں ملی ہوئی ان سے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے کے پی والے ہیں جنہوں نے فائٹ کر کے وہاں پہ گورنمنٹ لی ہے. باقی تو پنجاب سے بھی سارے نکلے, جتنا ووٹ اور جتنی سیٹ پنجابیوں نے سب پی ٹی آئی کو دی ہے, کہیں نہیں. آپ کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود فارم 47 تیار ہو گئے سارے؟ نہیں, آخر ایسا کیا تھا کے پی کے میں کہ وہاں 47 نہیں بن سکے؟ نہیں بن سکے کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے پروٹیکٹ کیا اپنے ووٹ کو. وہاں جا کے لوگ بیٹھ گئے آفیسز کے باہر کہ نہیں دو گے تو تم لوگ بھی نہیں جاؤ گے, ہم بھی نہیں جائیں گے. بیٹھے تو یہاں پہ بھی تھے. پنجاب میں اس طرح نہیں ہوا. پنجاب میں دیکھیں, پنجاب میں اتنے سالوں سے ان کی گورنمنٹ ہے, اتنے سالوں سے انٹرم سیٹ اپ جو تھا, پی ٹی آئی کی کتنے سالوں سے حکومت ہے, اسی طرح کے پی کے میں بھی یہی تاثر ہمیں ملتا ہے. نہیں, کے پی کے میں گورنمنٹ ہے لیکن انٹرم سیٹ اپ تو ان کا نہیں تھا نا. تقریباً
13 سال سے ابو ہو گیا. لیکن الیکشن سے پہلے انٹرم سٹم میں تو پی ٹی آئی نہیں تھا نا. اوکے ٹھیک ہے. تو وہاں پہ تو لوگوں نے اپنا فائٹ کر کے ووٹ حق وہاں پہ بھی بہت سیٹیں چھینی ہے کے پی کے میں بھی. کے پی کے میں کون سی نہیں چھینی, لیکن بہت ساری سیٹیں لی بھی. دیکھیں یہ وہی بات ہے جس طرح یہ آپ کچھ لوگوں کو یہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں وہ کہہ دیں کہ جی یہ ایجنٹ ہے, اسی طرح جو صوبہ ان سے قابو نہیں کیا جاتا اس صوبے میں یہ کہہ دیتے ہیں ہماری مدد سے ہی آئے ہیں. تمہاری مدد کے پی کے میں کسی نے نہیں مانگی, ویسے وہاں کے لوگوں کو مدد نہیں چاہیے آپ لوگوں کو. یہ خان صاحب بھی کہتے تھے, یہ سارے سیاستدان کہتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں جب بھی حکومت بننی ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کے پی کے میں کردار نہیں تھا؟ دیکھیں میں تو پنجاب میں ویسے کردار تھا آپ کے بقول. میرے بقول کیا, جب 2018 میں حکومت بنی تھی تب بھی کردار تھا. جو ڈاکٹر یاسمین کا کیس ہے الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں کھولتے, عالیہ حمزہ کا کیوں نہیں کھولتے, اچھا ویسے 2018 میں جب مہربانو قریشی کا کیوں نہیں کھولتے؟ وہ آپ آئیں گے تو بن جائے گا تب کھول جائے گا. ویسے مجھے یہ بتائیے کہ 2018 میں جب خان صاحب کی حکومت بنی تھی تب کردار تھا اسٹیبلشمنٹ کا؟ خان صاحب نے باجوہ کو کال کر کے کہا میں سیٹ ہارا ہوں, مجھے بچا لو اور مجھے سیٹ دے دو. ہاں کس نے کہا؟ نہیں وہ باجوہ کے ساتھ وہ انہوں نے کس نے کہا, مجھے بتائیں کس نے باجوہ کی منت کر کے کہا کہ میں ہار رہا ہوں مجھے بچا لیں؟ خان صاحب سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ خان صاحب آپ کو سلیکٹر کہتے ہیں, تو خان صاحب کہتے تھے مجھے تو برا نہیں لگتا, یہاں پہ سارے سلیکٹ ہو گئے ہیں. نہیں تو وہ خود مانتے تھے. دیکھیں 2018 میں ایک بیانیہ بنایا گیا, یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو پہلے کی کہ جب یہ نہیں روک سکتے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کی اتنی سپورٹ ہے کہ ہم نہیں روک سکیں گے, تو ایک بیانیہ بنایا کہ جی ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں, ہمیں بھی پسند ہے, ہم ہی لے کے آ رہے ہیں. وہ تب روک بھی نہیں سکتے تھے. تب وہ عوام میں اتنی ہیٹ تھی ان دونوں پارٹیز کے لیے کہ ان کی مجبوری تھی یہ کہ وہ چپ کر کے خان کو ہی آنے دیتے. نہیں پھر وہ خان صاحب خواجہ آصف صاحب کو, ورنہ باجوہ صاحب کو منتے کر کے نہ کہنا پڑتا کہ اف مجھے سیٹ جتوا دے میں ہار رہا ہوں. نہیں تو ہم نے تو منتے نہیں کی, وہی مانے نا انہوں نے منتے کی, تو سیٹیں ہمیں نہیں ان کو دلائی گئی تھی. نہیں اس وقت باجوہ صاحب کے ساتھ خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں تعلقات تو اچھے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں سیٹیں انہوں نے ہمیں دی تھیں. پی ٹی آئی سے تو پی ٹی آئی کی سیٹیں لی گئی تھیں تاکہ 2/3 نہ مل سکے اور وہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ نہ بنا سکے, اور خواجہ آصف جیسے لوگوں کو دی گئی تھی فون کالوں پہ منتے ترلے کرنے کے بعد. تو پی ٹی آئی کو تو اس وقت بھی ویک کیا گیا تھا اور نیریٹو پر بنایا گیا کہ ہماری مدد سے آئے ہیں. آپ کی مدد سے تو دوسرے لوگوں کو سیٹس ملی تھی, پی ٹی آئی کو نہیں ملی تھی. بشرا بی بی ریلیز ہو گئی ہیں. پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ بشرا بی بی ایک آفر کے تحت ریلیز کیا جا رہا ہے, انہیں کوئی ڈیل کے تحت ریلیز کیا جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ میرے خیال سے وہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹائپ ہیں فیصل واڈا صاحب بھی, ان میں ذرا شرم حیا نہیں ہے. ابھی آج وہ بول رہے تھے کہ جی میں نے ان کی ٹویٹ دیکھی کہ دیکھیں جی میں نے بولا تھا نا کہ یہ باہر آ جائے گی بی بی, تو میری بات صحیح ثابت ہوئی. میں چاہتی ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ پیش گوئی جو ہے نا یہ اس بارے میں بھی کریں کہ ان کو شرم کب آئے گی, ان کو حیا کب آئے گی, ان کو غیرت کب آئے گی, وہ یہ بے شرمیاں کب چھوڑیں گے. ایک پیش گوئی تو وہ اس بارے میں کریں نا, وہ لوگوں کو ہمت کر کے یہ بتائیں کہ وہ کس پارٹی کے سینیٹر ہیں, وہ کس کی مدد سے آئے ہیں. وہ جو یہ ماؤتھ پیس بن کے گھومتے ہیں کس سے خبریں لے کے آگے دیتے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو سب پتا ہے, میں بتاؤں گا صحیح وقت آنے پہ. بھائی قوم ابھی انتظار کریے, آپ کا منہ دیکھ رہی ہے, حالانکہ دیکھنے والا تو نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہی ہے. اب بتائیں نا آپ کس کے کہنے پہ بتاتے ہیں, کہاں سے خبریں آتی ہیں آپ کے پاس, آپ کس کے ماؤتھ پیس ہیں. مطلب آپ شرم کریں کہ آپ ویسے کہے کہ میرے پہ عدت کا کیس ہوا ہوتا نا تو میں چیر پھاڑ دیتا. تو پھر آپ جن کے ماؤتھ پیس ہیں ان کو جا کے چیرنا پھاڑنا تھا نا, ان کو جا کے بولنا تھا کہ غیرت کرو. کسی کی بیوی کو آپ نے ٹارگٹ کرنے کے لیے کسی ایک بندے کو اس پہ عدت جیسا غلیظ کیس بنایا ہوا ہے. آپ نے اس کی گھریلو عورت, پردے دار عورت جس کا کوئی تعلق ہی نہیں سیاست سے, آپ اس کو ہر کیس میں اس طرح گھسیٹ رہے. میں تو آپ کو غیرت مند خاندانی تب مانوں گی جب آپ جا کے ان چیزوں کے خلاف بولنا شروع کریں گے. تو آپ کی یہ کوئی پیش گوئی نہیں ہے. میں نے بتایا تھا, وہ تو سب کو پتا تھا. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا اس وقت وہ کسی کے پریشر میں نہیں ہے. وہاں کے ججز جو کام کر رہے ہیں نا, پورے پاکستان کو پتا ہے اس وقت صرف اسلام آباد ہائی کورٹ صحیح کام کر رہی ہے, وہ صرف ہمت دکھا رہی ہے. میرا کیس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا نا, انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے اور اٹارنی جنرل صاحب نے لکھ کے دیا, ریکویسٹ کی میرے لائر کو جو کسی کو نہیں پتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی کیسے یہ چھوٹ گئی. وہاں پہ میرے لائر کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ریٹ واپس لے لیں اور ہم صنم پہ اب کوئی کیس نہیں کریں گے, اب ہم صنم کو اریسٹ نہیں کریں گے. اور جو میں واحد بندی جس کا کیس انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا, جب مجھے ہائی کورٹ سے ریلیز ملا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا کہہ دیا میرا کیس. تو جی ہم نے جو چیلنج کرنے کا کہا ہوا ہے ہم اس پہ بھی کاروائی نہیں کریں گے, ہم سب کچھ واپس کر لیں گے. آپ بس یہ ریٹ اپنی واپس لے لیں, آپ اپنی یہ کیس واپس لے لیں. کہ جی کیونکہ جج نے بول دیا کہ جی لے کے آئے سارے کیسز جس میں اریسٹ کیا اور جتنی بار اریسٹ کیا ہے. تو وہاں جان نکلی کہ ایک ایویڈنس جو دوسرے کیس میں استعمال نہیں ہو سکتا, مجھے اس ایک ایویڈنس میں 16 بار اریسٹ کیا تھا, 13 کیسز اور 3 نظر بندیوں میں. اچھا وہ جواب کیونکہ جج تگڑا تھا نا. صحیح ہے, وہ جواب وہی آ گیا. بشرا بی بی کوئی انہوں نے ریلیز ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ جج تگڑا تھا.
عدالتیں کام کر رہی ہیں اسلام آباد کی. اور ابھی آپ نے بتایا بھی کہ آپ کی بشرا بی بی سے بھی ملاقات بھی ہے, وہ لاہور میں تشریف لا جی رہی ہیں. ملاقات تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, بٹ جانا ہمارا فرض بنتا ہے, ان کو ویلکم کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, اس لیے کیونکہ اس نے ہمارے لیے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے جو اس کا بنتا بھی نہیں تھا. اچھا میم, ہم دیکھتے تھے زمان پارک میں جو رونقیں تھیں جی وہ آپ بہتر جانتی ہیں, آپ تو ہمہ وقت وہاں ہوں. موجود بھی ہوتی تھی, تو کیا وہ رونقیں بھی بحال ہوں گی؟ انشاءاللہ کیوں نہیں ہوں گی. دیکھیں کسی نہیں, بھی اگر بشرا بی بی صرف اس وقت زمان پارک میں آ جاتی ہیں تو کچھ تبدیلیاں ہوں گی؟ دیکھیں بی بی کا تو پالیٹکس میں نہیں کوئی ہے, میں نے آپ کو جیسے بھی پہلے بھی بتایا ان کا تو انوالومنٹ نہیں ہے نا. ظاہر ہے ان سے ملنے تو ہر کسی کو جانا چاہیے, لیکن وہ تو کیونکہ پردہ کرتی ہیں وہ تو ویسے بھی نہیں ملتی نا لوگوں سے, خواتین سے تو وہ پھر مل لیتی ہیں وہ مگر. ہم نے کچھ آڈیو لیک بھی سنی تھی, جی تو وہ بھی حقیقت. آڈیو لیکس تو اس ملک میں چلتی رہتی ہیں بہت ہی, اب اس پہ تو نہیں, آڈیو لیکس پہ تو نہیں بیٹھ سکتے نا. اب بس میں آخر میں کچھ لوگوں کے بارے میں رائے لوں گا آپ سے جی اور پھر اجازت چاہوں گا. جی میم پہلے سیاستدانوں کی طرف آئیں گے. اوکے. اس وقت کچھ لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں بہتر ہیں. اچھا. سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب, ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کتنے بہتر ہیں؟ مجھے لگتا ہے پاکستان کے لیے وہ اتنے بہتر ہے کہ ان کو فوراً پاکستان چھوڑ دینا چاہیے. ان کو فوراً جہاں انہوں نے اپنا پینٹ ہاؤس بنایا ہوا, جہاں سے ان کو پروٹوکول دے کے جہاز میں بٹھا کے لائے تھے, ان کو دوبارہ اس جہاز میں بیٹھ کے وہاں سے چلے جانا چاہیے, کیونکہ ان کے آنے کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور وہ بیچارے ایسے ہی ہیں, ان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح انہوں نے یوز کر کے گورنمنٹ ان کے نام پہ بنا کے آ رہا ہے, نواز چھا رہا ہے, ملک کو نواز دو اور پھر اس کو سائڈ پہ لگا دو. تو اس کو چاہیے کہ اب اپنی عزت بچائے اور فوراً جہاں سے آیا وہیں واپس نکل جائے. نو ڈاؤٹ اب جس کا نام لینے جا رہا ہوں وہ تو آپ کو بھی پسند ہوں گے, جناب میاں شہباز شریف صاحب, جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت اور اکانومی بھی بڑی اچھی چل رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو اوبیسلی آپ کی اچھی رائے ہوگی. بہت پالش بہت اچھی کر لیتے ہیں, وہ بوٹ پالش بہت اچھے کرتے ہیں, ڈگی میں بھی پورے آ جاتے ہیں, کافی اچھی خصوصیات ہیں ان میں. یہ کتنی اچھی چل رہی ہے اس وقت, کتنے پرسنٹ گروتھ ریٹ پہ چل رہا ہے پاکستان, وہ تو آپ ہی کتنے بتائیں قرضے گی, اترے ہیں ہم پہ, آپ ہی کتنے بتائیں گے قرضے سارا اتر کچھ, گئے ہم آپ کی پہ. نظر جو ہے گرفت اچھی ہے اس پر. ہاں کتنے قرضے اتر گئے ہمارے, کتنے لوگ جو ہیں خودکشیاں نہیں کر رہے ہیں اس وقت, بھوک سے, بجلی کے بلوں سے, اسکول کی فیسز کتنے لوگوں سے دی جا رہی ہے, مہنگائی سے, غربت سے کتنے لوگ تنگ نہیں ہیں. دیکھیں تصویریں لگا دینے سے اور باتیں کر لینے سے حالات نہیں بدلیں گے. ہر چیز پہ اپنی تصویر لگا کے کہہ دیں ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا, ایسا نہیں ہے. لوگ اپنے بہن بھائی ایک دوسرے سگے بھائی ایک دوسرے بھائی کو قتل کر رہے ہیں کہ بجلی کا بل نہیں دیا جاتا, زیادہ کیسے آ گیا. آپ نے نہیں سنے واقعے, اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں کہ کھانا نہیں کھلایا جا رہا. یعنی کہ آپ شہباز شریف صاحب سے بھی کچھ خصوصیات خوش ان کی نہیں ہیں. اچھی ہیں, یہ کہ وہ ڈگی میں صحیح طرح پورے آ جاتے ہیں, بوٹ اچھے پالش کر لیتے ہیں, چمچے گیری اچھی کر لیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ون اینڈ اونلی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ جس نام کا انتظار کریں وہ بھی میں آؤں گا, بے فکر ہو جائے. دیکھیے مولانا صاحب کا میں یہ کہوں گی کہ وہ ان کو جب جس ٹائم اچھا گین کر لیتے ہیں وہ, لیکن جن چیزوں میں جس ٹائم پہ سٹینڈ لینے کی باری آتی ہے پھر وہ کرتے وہی ہیں جو انہوں نے ہمیشہ سے کیا ہے. کبھی کبھی نہیں, ہمت اب بھی کی کر کے بار تو دکھائے بہت اچھا کیا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہوا کے اگینسٹ بھی چل کے دیکھیں نا. یہ تو نہیں کہ ہوا کے ساتھ تو شاپر اڑتے ہیں نا, کہ جہاں جہاں ہوا چل رہی ہے وہاں اڑتے جاتے ہیں. اپوزٹ سائڈ پہ چلنے کی ہمت کریں کسی ٹائم پہ. ضروری نہیں ہر دفعہ جو حکومت میں ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے, چاہے جو مرضی ہے جیسے مرضی ہے بس ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. جو کمفرٹ ہے اس سے کسی وقت باہر بھی نکل کے دیکھیں نا. اب آپ چاہیں گی کہ میں خان صاحب کے بارے میں آپ سے پوچھوں, تو مجھے لگتا ہے مجھے ضرور پوچھنا بھی چاہیے. عمران خان صاحب کے بارے میں بس آخر میں. دیکھیے خان صاحب جو ہیں وہ صرف ایک, ہم اس کو صرف ایک لیڈر کے طور پہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایک لیڈر ہے. ہم اچھا میں فیل کرتا ہوں جب وہ خان صاحب کا نام لیتی ہیں اب دھیما ہو جاتی ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ورنہ کوئی اور دن آپ تو غصہ پکڑ جاتی ہیں. میں نے بہت بار پہلے بھی کہا ہے کہ خان کے لیے ہمارا بہت محبت کا, بہت احترام کا, بہت پیار کا رشتہ ہے. وہ ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم اس کو آن کرتے ہیں. خان کو ہم آن کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے جس کو ہم نے خود چنا ہے, یہ ہماری پسند ہے. تو ہم جو اپنی پسند ہے نا اس کو آن کرتے ہیں, تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. ہمیں بہت محبت ہے, بہت پیار ہے, بہت عقیدت ہے. اس کی ہر بات سر آنکھوں پہ ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں کہ اس کے لیے لوگ اتنے سینسٹیو ہیں کہ اس کے لیے کوئی چاہے پارٹی کے لیے اس کی کتنی بھی کیوں سیکریفائس نہ ہو, کتنے بھی سالوں سے نہ ہو, اگر خان کی بات آ جاتی ہے تو لوگ ایک منٹ میں سائڈ پہ کرتے ہیں اس کو. اس کے لیے لوگوں کی فیلنگز الگ ہیں. آپ اس کو جو مرضی کہیں کہ جی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے لوگوں کی فیلنگز الگ ہیں, وہ الگ ہے ہمارے لیے. بس اب کچھ جرنلسٹ ہیں ان کے بارے میں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے اس کو. عمران ریاض خان وہ بہادر ترین آدمی ہے. صدیق جان سویٹ ہے بہت. اور حامد میر صاحب. میں نے کبھی ان پہ اتنا غور نہیں کیا. حامد میر پر غور ہی نہیں کیا آپ نے؟
نہیں مجھے آج کل تو بنتا ہے, پی ٹی آئی بڑی پسند کر رہی ہے انہیں. کر رہی ہوگی, مطلب ٹھیک ہے, مجھے کبھی منصور علی خان میرے ابو کے ساتھ تو کافی اچھی سلام دعائیں ان کی. آپ کی نہیں ہے؟ نہیں, میں تو نہیں جانتی انہیں. منصور علی خان کو آپ نہیں جانتی؟ کس حوالے سے نہیں جانتی؟ میری کبھی ملاقات نہیں رہی ہے ان سے. ویسے ویڈیوز تو دیکھی ہوگی نا؟ ہاں ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے ان کی. ویسے کیسا لگتا ہے؟ بڑا بہترین ان کا مطلب مجھے وے ان آف کے یہ ٹاکنگ ڈبل ہے. سٹینڈرڈز بالکل اچھے نہیں لگتے کہ ایک طرف وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بالکل تمیز نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ نہیں پتا, پی ٹی آئی کو وہ نہیں پتا, دوسرے وہ بول رہے تھے یہ لونڈے لپاڑے جو ہیں. تو جب آپ خود ایسی لینگویج یوز کر رہے ہو تو پھر آپ کو کسی دوسرے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں, میرا آخر والا نام آگے پیچھے ہو جائے گا, میں اس سے پہلے آپ کو گریدہ فروکی بس آخر میں نام. وہ تو بہت ہی سلی سی ہیں, اور پھر پہلے وہ باتیں کرتی ہیں اور پھر وہ کہہ دیتی ہیں کہ میرے خلاف اگر کچھ بول دیا تو میں اب جاؤں گی. جب آپ پارٹی کے کسی کے اگینسٹ ایک پارٹی بن کے لکھ رہی ہوتی ہیں کہ ختم شد, ختم ہو گیا, اب یہ تو گئے, اب تو ایسے, اب تو ویسے, تو پھر آپ کو جواب کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا. پھر اس پہ پھر آپ برا نہیں مانے نا. اپنی باری آپ یہ نہ کہیں کہ میں جرنلسٹ ہوں, پھر آپ اپنی باری پہ عورت بھی بن جائیں اور اپنی باری پہ آپ جرنلسٹ بھی بن جائیں. ایسے نہیں ہوتا, موقع کی مناسبت سے نہیں آپ نے عورت اور جرنلسٹ بننا ہوتا. آخر میں ہم نے کچھ شعر وغیرہ سن لیتے ہیں اگر کسی گیسٹ کو آتا ہو, تو اگر آپ کو کچھ ایسا آتا ہے تو آپ سنا سکتی ہیں. دیکھیے اپنے مجھے, پسند کرنے والوں کو کوئی پیغام بھی دے سکتی ہیں, اور کوئی شعر وغیرہ اگر آتا ہو تو وہ بھی سنا دیکھیے سکتے یہ ہیں. مجھے گانوں میں اور شعر و شاعری میں بالکل بھی نہیں, وہ کوئی بچپن میں کوئی نہ کوئی ایسا شعر ہوتا ہے وہ یاد رہ ہی جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی یاد رہ جاتا ہے, اور ڈبے میں ڈبے والے کے علاوہ وہ تو سب کو یاد رہ جاتا ہے. مجھے کیونکہ میں نے ایک ہی شعر سے کنیکٹ کیا بہت, جب میں نے سنا تو مجھے وہ بہت اچھا لگا, جو ہم پہ کافی فٹ بیٹھتا تھا. تو میں سوچتی تھی کہ کتنا کسی نے صحیح ہمارے لیے شاعر لکھا ہے. وہ تھا, مٹی سے بنے تم, مٹی سے بنے ہم, واہ پھر کیوں ہو خاص تم اور کیوں ہیں عام سے ہم. واہ. تو وہ مجھے اچھا لگتا تھا, مجھے کنیکٹ کرتا تھا. میں نے کہا جب ہمیں بار بار بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی تم لوگوں کی کوئی وہ نہیں ہے, تم لوگوں کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے, ہم سب کچھ کریں گے, تم لوگوں نے بولنا بھی نہیں ہے, تو وہ مجھے لگا ہم پہ کافی سوٹ کرتا ہے. آخر میں دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں. دیکھنے والوں کو بس یہی کہنا چاہوں گی, اپنے لوگوں کو کہنا چاہوں گی, اپنے پارٹی کے لوگوں کو, کہ پارٹی بہت مشکل حالات میں ہے, بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے, اور ہمارے لیڈر کو ہماری بہت ضرورت ہے. ہمارے ایک ہونے میں اور ہمارے ساتھ ہونے میں, ہمارے لیڈر نے تو وہ واحد لیڈر ہی آیا تھا جس نے چاروں صوبوں کو اکٹھا کیا. جب کوئی خان کی پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کو کوئی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف بہت ماڈرن لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یا بہت مذہبی لوگ یا بہت امیر لوگ یا بہت غریب لوگ یا مڈل کلاس لوگ, جس کو ہر قسم کا بندہ سپورٹ کرتا ہے. تو جب ہمارے لیڈر نے سب کو اکٹھا کیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ابھی جب وہ مشکل حالات میں ہے تو ہم بھی سب اکٹھے ہوں, ہم اس کو سپورٹ کریں, ہم ایک آواز ہو کے اس کے لیے آواز اٹھائیں. آپس میں ایک دوسرے کو ٹیگز دینے کے بجائے, ٹارگٹ کرنے کے بجائے ہم سپورٹ کریں, کیونکہ مشکل وقت ہے, ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. تھینک یو سو مچ. میں جانتا ہوں آپ کا یہ وقت کتنا قیمتی تھا, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے بہت عرصے کے بعد مجھے بار بار میں نے فالو اپ دیا, اس کے بعد آپ نے وقت دیا. میں جانتا ہوں یہ بہت قیمتی وقت تھا, اور میں آپ کو تنگ بھی نہیں کرتا تھا. دیکھیں قیمتی تو نہیں, مشکل بہت تھا, مشکل تھا. کیونکہ ہم زیادہ تک تو آپ کو پتا اپنے کیسز کے چکر میں ہی عدالتوں میں ہی رہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی آپ رہا ہونے کے باوجود بھی جیل میں ہی ہیں کہیں نہ کہیں. دیکھیں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہ رہ سکے, اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہ سکے, تو جیل ہی ہوتی ہے نا. ہم جیل میں بھی یہی تھا نا, ہم اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ پاتے تھے. تو ابھی بھی ہمارے گھر والے جب ہم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر ادھر اتنی ریٹس ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں, ہمارے بچوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو جب ہم اپنے گھر سے باہر ہوتے ہیں تو خوشی سے نہیں ہوتے, لیکن مجبوری ابھی کیا کر سکتے ہیں, حالات ہی ایسے ہیں. بہت شکریہ. صنم جاوید سے باتیں ہوں اور باتیں ختم ہو جائیں, مجھے لگتا ہے یہ ممکن نہیں ہے. ان سے آپ جب بھی کوئی سوال کریں گے, آپ کا سوال جو ہے وہ بیچ میں ہی ختم ہو جائے گا, لیکن جواب اتنا عمدہ ہوگا کہ آپ کو اپنا سوال بھی بھول جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ پوڈ کاسٹ اس حوالے سے بھی بہت بہترین ہوگی. اس سے قبل جتنی پوڈ کاسٹ ہوئی مجھے لگتا ہے کچھ بہتر اس حوالے سے مختلف ہے, کیونکہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے لگتا ہے نہیں تھی. اگر آپ کو کوئی نئی باتیں لگی ہیں اور کچھ کوتاہیاں ہماری سامنے آئی ہیں, ان کی کچھ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں, یہ ساری آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانی ہے. اور میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.